السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار بتاریخ 27 اکتوبر 2019 29 صفر 1441 ہجری کو آج کے مقرر شیخ عبدالرزاق عمری حفظہ اللہ کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ وغیرہ شمار ہے، اور فلاحی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے الحمدللہ۔ اب میں آج کے مقرر شیخ عبدالرزاق عمری حفظہ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شیخ عبدالرزاق عمری حفظہ اللہ نے جامعہ دارالہدیٰ حیدرآباد سے تعلیم حاصل کی ہے اور عمرآباد سے عالمیت اور فضیلت کی تعلیم حاصل کی ہے۔ فی الحال آپ جامعہ سریہ اثریہ للبنات میں بحیثیت معلم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خطبات جمعہ اور دروس وغیرہ سے دین کی خدمت میں مشغول ہیں۔ دعوت کے کام کے لیے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یو کے جانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ تمام ناظرین سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے مقرر شیخ عبدالرزاق عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے بیان کا آغاز کریں بعنوان اخلاقی زوال اسباب و علاج۔ شیخ عبدالرزاق عمری حفظہ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانک لعلی خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ محترم سامعین، ابتدا میں الف فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کا خوش اور پرتپاک استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ان کی جانب سے جو خیر اور فلاح کا کام معاشرے میں ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کے اس کام کو قبول فرمائیں اور اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ ساتھ ہی بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جس عنوان کے تحت ہم آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ عنوان آپ کے سامنے بتلا دیا گیا کہ اخلاقی زوال دور حاضر میں جو دیکھا جا رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور ان کا تدارک یا ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ حضرات، ہم جا بجا دیکھ رہے ہیں، جب سے ہم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تب سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں اور ہم کافی سنتے آ رہے ہیں کہ دنیا اخلاقی اعتبار سے بہت پیچھے چلی جا رہی ہے۔ پچھلے زمانے میں جو لوگوں کے درمیان جو اخلاق ہوا کرتے تھے، لوگوں کے جو آداب ہوا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے ملنے کا اور معاملہ کرنے کے جو ایک دوسرے سے آداب ہوا کرتے تھے، وہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ہم خاص طور پر جب سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے یا جو معاشرہ ہے، یہ تمام معاشرہ اخلاقی زوال کی طرف جا رہا ہے، اخلاقی اعتبار سے گراوٹ اس میں پیش آ رہی ہے، گویا انسان باقی نہیں رہ گئے بلکہ انسان حیوانات کے درجے میں جا چکے ہیں۔ حضرات دیکھیے، اس گفتگو کو بات کرنے سے پہلے، اس گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کی طرف اس جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کافی سنتے تو ہیں کہ اخلاقی زوال فلاں ہے، اخلاقی زوال ہو رہا ہے، اخلاقی اعتبار سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ہم ہر اعتبار سے سنتے ہیں کہ معاشرہ اخلاقی اقدار کو ختم کرتے ہوئے حیوانات کے درجے میں جا رہا ہے۔ حضرات، اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں اس نقطے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنے اخلاق مت بگاڑو، اپنے اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو ہم جنت کی طرف جا پائیں گے، اور اگر ہمارے اخلاق برے ہوں گے تو ہم جہنم کے راستے پر چلے جائیں گے۔ اچھے اخلاق کو رب پسند فرماتا ہے، اچھے اخلاق کو اچھے لوگ پسند فرماتے ہیں، اور برے اخلاق والے آدمی کو معاشرے کا کوئی فرد پسند نہیں کرتا۔ یہ باتیں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن دیکھیے آپ، ہمارے معاشرے میں یہ تصور عام نہیں ہے، اس تصور کی تعیین نہیں کی جا سکتی یا اس کی تصویر پیش نہیں کی جا سکتی کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔
اخلاق کہتے کسے ہیں؟ اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہم کو نہیں معلوم کہ کوئی تصویر، مثلا کوئی بات آپ کے سامنے کہی جائے تو اس کی تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے، کہ کسی کا نام لیا جائے تو اس کی تصویر ذہن میں آئے گی، لیکن اخلاق کی جہاں بات ہو تو یہ کوئی ایک واضح تصویر ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ اخلاق کہتے کسے ہیں. یا اخلاق اگر کسی آدمی کے پاس ہوں گے تو اخلاق والا آدمی کیسے کہلائے گا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آدمی کو اخلاق کے درجے سے نیچے کرنے والی ہیں. تو ان تمام کو سمجھنے کے لیے ابتدائی نقطہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں. اخلاق کہتے کسے ہیں، اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرات دیکھیے، ہم پہلے نقطے پر یہ بات کریں گے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں. اخلاق آپ دیکھیے، صبح سے شام تک، انسان صبح اٹھنے سے شام سونے تک بندہ جن معاملات سے گزرتا ہے، پہلے تو آدمی کو اپنے آپ سے معاملہ کرنا ہوتا ہے، کہ جب وہ صبح اٹھا تو سب سے پہلے اپنے آپ سے معاملہ کیا، گھر والوں سے معاملہ ہوا، اپنے رشتہ داروں سے معاملہ ہوا، اپنے خاندان والوں سے معاملہ ہوا، اور اگر وہ آدمی تاجر ہے تو اس کے گاہک سے معاملہ ہوگا، اس کے کسٹمر سے معاملہ ہوگا، اور اگر وہ استاذ ہے تو اپنے شاگردوں سے معاملہ ہوگا، اگر وہ پڑھنے والا طالب علم ہے تو اپنے اساتذہ سے اس کا معاملہ ہوگا. تو انسان صبح اٹھنے سے شام سونے تک جتنے لوگوں سے معاملات کرتا ہے، تو ان معاملات میں ان کے حقوق کو ادا کرنا اخلاق کہلاتا ہے. آپ ان کے حقوق کو ادا کریں، یہ اخلاق کہلاتا ہے. مثلا دیکھیے، آپ بڑوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا درجہ کچھ اور ہے، کہ بڑوں کے بارے میں شریعت نے کہا کہ بڑوں کا ادب آپ کریں، یہ ان کا حق ہے، ان کا حق آپ ادا کریں. چھوٹوں کے بارے میں کہا کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ آپ رہیں، تو یہ چھوٹوں کا حق ہے. الغرض اخلاق اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ صبح اٹھنے سے شام سونے تک بندوں کے ساتھ جتنے معاملات آپ کے ہوں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، کسی بھی طبقے سے کیوں نہ رکھتا ہو، معاشرے کا اگر وہ فرد کہلاتا ہے تو اس کا حق آپ ادا کریں. یہ اخلاق والی بات ہے. مثلا آپ دیکھیں، کسی کو آپ اپنے جانب سے تکلیف نہ پہنچائیں، یہ اخلاق ہے. کسی کو آپ اپنی جانب سے فائدہ پہنچائیں، یہ اخلاق ہے. کسی کو بات کرتے ہوئے آپ سامنے والا اپنے آپ کو کمی محسوس نہ کریں، بلکہ یہ سمجھے کہ وہ مجھ کو عزت دے رہا ہے، یہ اخلاق ہے. اگر آپ اپنے رب کے حقوق ادا کریں گے تو یہ اخلاق ہے. حتیٰ کہ شریعت اسلامیہ میں ہم کو یہاں تک تاکید کی گئی کہ آپ کے درمیان، آپ کے معاشرے کے اطراف جو چرند پرند یا جو جانور رہتے ہیں، اگر آپ ان کے حقوق ادا کریں گے تب بھی یہ اخلاق والی بات ہوگی. دیکھیے، شریعت اسلامیہ میں کس قدر درجہ بتایا گیا ہے، اخلاق کی کس قدر اہمیت بتائی گئی ہے، کہ ہمارے اطراف میں جو جانور رہا کرتے ہیں، مثلا بلی ہے، کتا ہے، ایسے جانوروں کا اگر آپ حقوق ادا کریں گے تب بھی اخلاق والی بات کہلائے گی. کہ بیجا ان کو مارتے نہیں ہیں آپ، جب وہ آتے ہیں تو اپنے پاس جو بچا کچا ہے ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، تو یہ اخلاق والی بات ہے. شریعت اسلامیہ میں اخلاق کی اہمیت یہاں پر بتائی گئی ہے، کہ شریعت اسلامیہ میں اخلاق کی اہمیت یہ ہے کہ آپ صرف اپنے ملنے جلنے والے بندوں کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ جن جانوروں کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوں ان کے ساتھ اچھے اخلاق پیش آئیں، ان کا حق آپ ادا کریں، تو یہ اخلاق والی بات ہوگی. تو دیکھیے، پہلا عقدہ آپ کے سامنے یہ حل ہو گیا، پہلا کلو آپ کے سامنے یہ حل ہو گیا کہ اخلاق کہتے کسے ہیں. اخلاق کا معنی کوئی کسی کے سامنے آپ کے سامنے کہا جائے کہ اخلاق والی بات یہ ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اخلاق کہتے اسے ہیں کہ میں جس سے معاملہ کر رہا ہوں ان کے حقوق میں ادا کروں. اپنے آپ کے حقوق، اللہ رب العالمین کے حقوق، اللہ کے رسول کے حقوق، صحابہ کرام کے حقوق، اور اس کے علاوہ معاشرے میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں ان کے حقوق ہم ادا کریں گے، تو یہ اخلاق والی بات کہلائے گی. حضرات، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اخلاق کا درجہ کیا ہے. شریعت اسلامیہ میں اخلاق کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا دیکھتی ہے. مثلا دیکھیے، آپ ہر معاشرے میں اخلاق الگ چیز کہلاتی ہے. مغربی تہذیب میں اخلاق کا معنی اور مراد ہی الگ ہے. ہندوستان میں اخلاق کسی اور چیز کو کہتے ہیں، مسلمانوں میں اخلاق کچھ اور ہے، اور ہندوؤں میں اخلاق کچھ اور ہے. تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں، کتاب و سنت میں اخلاق کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ میں اس نقطے پر آخر میں بات کروں گا. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ہمارے عنوان پر آتے ہوئے کہ دور حاضر میں ہم یہ سنتے ہیں کہ اخلاقی زوال ہو رہا ہے. ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان جو ہیں، اخلاقی اعتبار سے بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں. کسی کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے کا ڈھنگ ان کے پاس باقی نہیں رہا. بڑوں کے ساتھ صحیح اچھا ادب سے پیش نہیں آئے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا حق ادا نہیں کر رہے، اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، بزرگان کے نافرمان ہیں، خاندان کے لوگوں کے نافرمان ہیں. ہم اکثر یہ چیز سنتے آ رہے ہیں. تو دیکھیے حضرات، آج ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں. اس کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی کوئی بھی چیز اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. بغیر سبب کے کوئی چیز وجود نہیں پاتی. انسان کا پیدا ہونا بھی اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے. انسان جو بھی عمل کرتا ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. مثلا آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کا سبب ہم کو
नसीहत सुनना है, नसीहत हासिल करना है, तो इंसान जो भी अमल करता हो उसके पीछे कोई ना कोई सबब ज़रूर वाक़ई होता है। तो देखिए सबसे पहला सबब जो आज हम देखते हैं कि अखलाक़ी एतबार से हमारा मुआशरा बहुत गिर चुका है, अखलाक़ी एतबार से, उसका सबसे पहला और सबसे अहम सबब यह है कि इंसान जिस माहौल में ज़िंदगी गुजार रहा है उसका बहुत बड़ा असर है, उसका बहुत बड़ा अमल दखल है। इंसान देखिए, इंसान 3 जगहों से बहुत काफ़ी चीज़ें सीखता है, या इंसान जो चीज़ सीखता है, जिसकी तरबियत होती है, वो 3 मराकिज़ हैं, 3 इदारे हैं और 3 फाउंडेशंस हैं। वो सबसे पहला फाउंडेशन उसका घर है। घर में जिस तरह मामला करता है, घर वाले उसके साथ किस तरह मामला करते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो घर वालों से काफ़ी चीज़ें वो सीखता है, काफ़ी चीज़ें सीखता है, काफ़ी तरबियत वो उनसे लेता है। तालीम अलग चीज़ है, लेकिन इंसान अपने आप को बनाने और संवारने और इंसान अपने आप को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा घर वालों का असर उसका होता है। तो आज देखिए, आज हमारे घरों का माहौल क्या है, आज हमारे घर किस जानिब जा रहे हैं, आज हमारे घरों के माहौल में कितनी तब्दीली आ चुकी है, यही सबसे बड़ा असर है अखलाक़ी ज़वाल का। अखलाक़ी ज़वाल का सबसे बड़ा असर यही है कि हमारे घर के माहौल में, हमारे बाहर के माहौल में अखलाक़ी एतबार से वो क़दरें बाकी नहीं रहीं। अखलाक़ी एतबार से जो वैल्यूज़ थे, जो ख़ानदान के, जो बड़ों के, बुज़ुर्गों के जो मर्तबे थे, वो कुछ बाकी नहीं रह गए। बल्कि यहाँ तक बात देखने में आती है कि माँ बाप अपने बच्चे को अखलाक़ वाला बनाना तो चाहते हैं, लेकिन ख़ुद अखलाक़ वाले नहीं होते। माँ बाप अपने बच्चे को अखलाक़ वाला देखना चाहते हैं, बाअदब देखना चाहते हैं, बाकिरदार देखना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप खुद अखलाक़ वाले नहीं हैं। ये कैसी बात है कि देखिए, एक वालिद अपने बच्चे से कहता है कि झूठ नहीं बोलो, और वो खुद दूसरों के सामने झूठ बोलता फिरता है। एक वालिद अपने बच्चों से कहते हैं कि हराम माल नहीं खाना, और इनकी कमाई खुद हराम की है। एक वालिद है, एक माँ है जो बच्चे को कहती है कि गलत मनाजिर नहीं देखना, और सारे घर वाले बैठकर टीवी पर गलत मनाजिर देख रहे हैं। मेरे भाई, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ और सबसे बड़ा सबब जो आज हम अखलाक़ी ज़वाल देख रहे हैं हमारे मुआशरे में, जो आज हमारे बच्चे बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा सबब यह है कि हमारे घरों का माहौल बिगड़ चुका है, हमारे घरों का माहौल बिगड़ चुका है। देखिए कैसे गीरत ख़त्म हो चुकी है। आज से चंद साल कब्ल देखिए मामला कैसे था कि कोई भी गलत मंजर देखने को नापसंद करता था, गलत मंजर देखने को कोई भी नापसंद करता था। देखिए कैसे गीरत ख़त्म हो गई हमारे माशरे में कि एक टीवी चैनल चल रहा है, माँ बैठी हुई है, बाप बैठा हुआ है, घर में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर वो जॉइंट फैमिली हो तो पूरा ख़ानदान वहाँ पर बैठा हुआ है, तमाम लोग बैठे हुए हैं, एक गलत मंजर आता है, एक दूसरे को देखकर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, नौज़ुबिल्लाह। देखिए ऐसे मनाजिर हम देख रहे हैं, ऐसी गीरत हमारी ख़त्म हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा सबब ये है कि हमारे जो मुआशरे में अखलाक बहुत कम होते चले जा रहे हैं। देखिए मेरे भाई, एक बाप झूठ बोलता हो और अपने बच्चे को झूठ से बचाए तो यकीनी तौर पर बच्चा झूठ से नहीं बचेगा। देखिए आज मामला कैसे हो चुका है कि हम अपने बच्चे को बाअखलाक देखना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप का जो, उसके वालिदैन का जो रिश्ता हुआ था वो ऐसे रिश्ता हुआ था कि वालिदैन का, सारे माशरे में ये बात आम है कि वालिदैन की एक मोहब्बत की कहानी थी, इश्क की कहानी थी। वो मोहब्बत की कहानी, वो दोनों भाग गए थे, उसके बाद उनको पकड़ कर लाकर माशरे में शादी किया गया और उसके बाद उनका घर बसाया गया। तो जब वो बच्चा बड़ा होता है तो माशरे के लोगों से सुनता है उनकी ज़ुबानी कि तुम्हारे माँ बाप का जो रिश्ता बना था, तुम्हारे माँ बाप जो आज निकाह के मंजर में नजर आ रहे हैं, उनका पीछा ये कैरेक्टर है, उनका पूरा नाम आमाल बच्चे को मालूम होता है। और देखिए बच्चा वहाँ से कैसे नर्वसनेस उसके अंदर आ जाती है, बच्चा कैसे एक मायूसी का शिकार हो जाता है कि मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरे माँ बाप की वजह से मुझको बुरा भला कहा जा रहा है। कुछ बच्चे होते हैं, 20% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मायूसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन जिन बच्चों की सोहबत अगर उनको बुरी मिल जाए तो वो बच्चे ख़राब हो जाते हैं, माँ बाप की माँ बाप की कदर नहीं करते, बल्कि ऐसी सोहबतों में गिर जाते हैं, बुरी सोहबतों में। उनकी वजह यही कि उनके माँ बाप बदनाम है माशरे में। देखिए हम अपने बच्चों को तो अच्छा बनाना चाहें और हमारा किरदार खुद दागदार हो तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता और हम अपने मुआशरे को अच्छा नहीं बना सकते। तो मैं सबसे पहला नुक्ता ये जिक्र करना चाहूँगा कि हमारा माहौल में, हमारे मुआशरे में और ख़ुद हमारे घरानों में हम ये देखते हैं कि अखलाक़ी एतबार से माँ बाप कम हैं या हमारे बुज़ुर्ग कम हैं, इस वजह से हमारे अखलाक बुरे होते चले जा रहे हैं या नौजवान नस्ल जो है वो बुरी हो रही है अखलाक़ी एतबार से। उसका वजह यही कि उनके माहौल घर का अच्छा नहीं है। ये तो पहला नुक्ता हुआ। दूसरा नुक्ता ये देखिए कि शरीयत इस्लामिया में ये बताया गया कि एक बंदा ज़िंदगी गुजारता है तो उसके माहौल का उस पर बड़ा असर होता है।
ایک تو پہلا سبب یہ ہے کہ گھر کا ماحول اچھا نہیں. اگر گھر کا ماحول اچھا ہو, خاندان عزت دار ہو, ماں باپ عزت دار ہوں, سب کچھ اچھا ہو اس کی زندگی میں, اسکول جاتا ہو تو اچھا پڑھ کر آتا ہے, تمام چیزیں اس کی زندگی کی اچھی ہیں, اس کے خاندان والے باعزت ہیں, اس کے گھر والے باعزت ہیں, والد کے تمام لوگ, معاشرے کے تمام لوگ والد کی عزت کرتے ہیں, لیکن ایک چیز اس کی زندگی میں ایسی آ جاتی ہے جو اس کو اخلاق کی بلندیوں سے نیچے لے کر آ جاتی ہے. اخلاق کی چوٹی پر وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے, ساری کی ساری نیچے آ جاتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی کہ دوسرا اہم سبب یہ ہے اخلاقی اعتبار سے جو گراوٹ ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے, دوسرا اور اہم سبب یہ ہے کہ ہماری صحبتیں خراب ہو چکی ہیں. ہماری صحبتیں خراب ہو چکی ہیں. اس کا وجہ یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ اچھے گھرانے کا لڑکا ہے, ایسا لڑکا تھا, بڑا فرشتہ صفت لڑکا تھا, فرشتہ صفت لڑکا تھا, ماں باپ کی کبھی بات کی نافرمانی نہیں کرتا, ماں باپ کی بات نہیں ٹالتا, چھوٹوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا, بزرگوں سے سلام کرتا, ان سے اچھا ملتا, تمام لوگوں کے دل پر وہ تھا, تمام لوگوں کے توجہات کا مرکز وہ بنا ہوا تھا. لیکن دیکھیے آپ, ایک صحبت ایسی اس کو مل گئی, ایسی صحبت بری اس کو مل گئی, سارے کے سارے جو اس کے خاندان, اس کے آبا و اجداد نے ساری عزت جو کمائی تھی, وہ ساری کی ساری عزت نیلام کرنے کا سبب بن جاتا ہے. ایک صحبت ملی برے دوست کی, صحبت ملی, پہلے تو ابتدا ہوئی سگریٹ سے, بیڑی سے ابتدا ہوئی, اس کے بعد مرحلہ وار دیکھیے اب چین کی طرح یہ ہوتا ہے. پہلے فرینڈ سرکل میں برا ہوا, فرینڈ سرکل میں برے کام کرنے لگا, غلط کام کرنے لگا, اس کے بعد حد تک معاملہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ وہ بچہ پہلے تو سگریٹ بیڑی کا عادی بنا تھا, اس کو ایک معاملہ ایسے تھا, ایک وقت ایسے تھا کہ سگریٹ بیڑی تک نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کا ماحول ایسا تھا, اس کی تربیت ایسی ہوئی تھی, اس کا خاندان ایسے تھا, لیکن ایک صحبت نے اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا. معاملہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ اس کو بری صحبت کی وجہ سے پہلے تو سگریٹ بیڑی کے عادی ہو جاتا ہے, اس کے بعد غلط صحبتوں کا عادی ہو جاتا ہے, زناکاری میں پڑتا ہے, اور اس کے بعد دیکھیے آج کے چیز میں, آج کے ہمارے حیدرآباد کے ماحول میں یہ عام ہوتا نظر آ رہا ہے, خصوصی طور پر اولڈ سٹی میں, کہ لوگ اکثر جو نوجوان نسل ہے, 70% جو بچے ہیں ہمارے نوجوان جو نسل ہے, اکثر لوگ ڈرگس کے عادی بن چکے ہیں, نعوذ باللہ, ڈرگس کے عادی بن چکے ہیں. اس کی وجہ یہی کہ ابتدا تو ہوئی تھی سگریٹ بیڑی سے, ابتدا تو ہوئی تھی چند گھنٹے بیٹھنے سے, رات دیر گئے تک بیٹھتے تھے, صرف ہوٹل میں بیٹھا کرتے تھے, پہلے تو چائے پینے کی عادت اس کو تھی, پان کھانے کی عادت اس کو تھی, لیکن وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے صحبتوں نے اتنا اس کو برا بنا دیا کہ ڈرگس کا عادی ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے حضرات, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جب کوئی بندہ ڈرگس کا عادی بن جائے تو انسان باقی نہیں رہتا, اس دنیا میں وہ نہیں رہتا, اس کی ایک دنیا الگ ہی ہوتی ہے. ایسے دنیا میں وہ جیتا ہے کہ پہلے تو دیکھیے ماں باپ نے اس کو ڈانٹے ڈپٹنے کی کوشش کی, روکنے کی کوشش کی کہ ڈرگ سے رک جاؤ, پہلے تو ڈرگ سے نہیں رکتا, اس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے باپ نے اس کو پیسے دینا چھوڑ دیا کیونکہ وہ ڈرگس کا عادی ہو چکا, تو ایک معاملہ یہاں تک بھی آ جاتا ہے کہ باپ کا جیب چرانے وہ لگ جاتا ہے, ماں کے تجوری چرانے وہ لگ جاتا ہے, بہن کا زیور وہ بیچنے والا بن جاتا ہے. معاملہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک بچے کو روکا گیا ایک گیم کھیلنے سے, تو اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا. حیدرآباد ہی کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا, نعوذ باللہ. دیکھیے کیسے لت ہماری خراب ہو رہی ہے. ان تمام چیزوں کا آغاز ہوتا ہے بری صحبتوں سے. ہماری جو نوجوان نسل ہے بری صحبتوں پر خصوصی طور پر نظر ڈالیں, اور خصوصی طور پر جو یہاں پر گارڈینز بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ یہاں پر ذمہ دار ہیں گھروں کے, وہ اپنے بچوں کا محاسبہ کریں کہ یہ بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو کہاں جاتا ہے, گھر سے باہر نکلتا ہے تو کہاں جاتا ہے. میں تیسرا نقطہ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تیسرا اور اہم سبب اخلاقی زوال کا کہ ماں باپ کا بیجا لاڑ پیار. ماں باپ جو بیجا لاڑ پیار کرتے, اپنے بچوں سے پیار کرنا اچھی چیز ہے, اپنے بچوں سے محبت کرو, اپنے بچوں کو اچھا دیکھو, اپنے بچوں کو سرخ روی دیکھنا چاہو, یہ اچھی چیز ہے. اپنے بچے کو دنیاوی اعتبار سے کامیاب, دینی اعتبار سے کامیاب, معاشرے میں ایک بلند نام بچے کا ہو, ایک معاشرے میں لوگ اس کو دیکھ کر عزت کریں, یہ اچھی چیز ہے. ماں باپ اس سے پسند کریں, ماں باپ اس کے لیے کوشش کریں, اور کوشش کرنا چاہیے. اپنے بچوں کی خوشی سے خوش ہو, اپنے بچوں سے محبت کرو, یہ ضروری ہے. لیکن دیکھیے آپ, ہمارے معاشرے میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ بچوں سے پیار کے نام پر, بچوں سے لاڑ کے نام پر ماں باپ اس کے محاسبہ نہیں کرتے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹے کپڑے پہنانا اس کو شروع کیے, یا کسی گھر کے باہر محلے میں کسی کو مار کے آ گیا تو یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو بچہ ہی ہے, چھوٹا بچہ یہ نا, مسئلہ کیا ہے. لوگ اس طرح سوال کرنے لگتے ہیں. میرے بھائی, پہلی مرتبہ جب اس نے کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا تبھی آپ نے اگر اس کی تنبیہ کر دی تھی تو یہ آگے جا کر قتل کرنے والا نہیں بنتا, آگے جا کر یہ قاتل نہیں بنتا. آج دیکھیے کیسے معاملات ہیں. اکثریت کی دیکھیے ہاف مرڈر کے کیس میں وہ پریشان ہے, یہاں پر ان کو رہنا نہیں ہوتا. خصوصی طور پر چند دن پہلے ایک معاملہ پیش آیا تھا کہ ایک بچہ اچھے گھرانے کا بچہ تھا, لیکن ہاف مرڈر کا وہ شکار ہو گیا, تو باپ نے اس کو دبئی بھیج دیا تھا.
کیوں؟ اپنے بچے کو بچانے کے لیے. میرے بھائی اگر پہلی مرتبہ جب اس نے کسی کو مارا تھا, کسی چھوٹے بچے پر ہاتھ اٹھایا تھا, تب آپ نے اگر اس کو تنبیہ کر دی ہوتی تو یہ معاملہ پیش نہیں آتا. تو دیکھیں ماں باپ کا جو بیجا لاڑ پیار ہے وہ اپنے بچوں کو خراب کرنے والا ہے. بچوں کا محاسبہ کرتے رہیں. بچے اگر اسکول جاتے ہوں تو دیکھیں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. بچے ٹیوشن کے نام سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھیں کہ ٹیوشن جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. بچے اگر کھیلنے کے نام سے باہر نکلتے ہیں تو گراؤنڈ جا کر دیکھیں کہ بچے کھیلنے جا رہے ہیں, کچھ اور کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میرے بھائی دیکھیں آپ کے بچوں پر کوئی سوال نہیں ہے, آپ کا بچہ معصوم ہے, معصوم ہے آپ کا بچہ, لیکن زمانہ اس کو معصوم نہیں دیکھنا چاہتا. یہ آپ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے کہ بچہ آپ کا معصوم ہے, بچہ آپ کا با اخلاق ہے, بچہ آپ کا با کردار ہے, اچھا بچہ ہے, لیکن معاشرہ اس کو اچھا نہیں دیکھنا چاہتا. آپ کا شیطان جو ہے, شیطان پر بھروسہ نہیں. ایسا سوال کریں, لوگوں کے سامنے بات بولیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پر ہم کو پورا بھروسہ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پر ہم کو پورا بھروسہ ہے. آپ کے بچے پر آپ کو بھروسہ ہوگا, لیکن اس کے ساتھ جو شیطان ہے اس پر آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ نیک ہے؟ شیطان اس کو برا کرنے والا ہے, شیطان اس کو اس کے قدم کو لڑکھڑانے والا. وہ ٹین ایج ایسی ایج ہوتی ہے, بچہ دنیا کو ایک الگ نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہے. جب تک بچہ ہوتا ہے دنیا کو الگ نظر سے دیکھتا ہے. جب جوانی کی دہلیز پر وہ قدم رکھتا ہے, جوانی کی دہلیز پر, تو دنیا کو ایک الگ نظر سے دیکھنے لگتا ہے. اپنے اندر وہ اپنے جسم میں جو ایک مکمل جب جسم بن جاتا ہے اس کا 10 سال کی عمر کے بعد, تو ایک اپنے اندر وہ بڑائی محسوس کرنے لگتا ہے, فخر محسوس کرنے لگتا ہے. نئی نئی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں, تبدیلیاں ہوتی ہیں, تو سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے. میرے بھائی دیکھیے آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بچوں کا محاسبہ کرتے رہیں. بچوں کا محاسبہ تو کریں, لیکن معاملہ آپ کو جاسوسی تک نہیں جانا چاہیے. جاسوسی نہیں ہونی چاہیے. کچھ ماں باپ ہیں ہمیشہ بچوں کے پیچھے لگے ہوئے, جب بچے گھر میں آئے تو ہر روز اس کا بیگ چیک کرتے ہیں, بچی گھر کو آئی تو ہر روز اس کا بیگ چیک کرتے ہیں. ایسے نہیں, جاسوسی نہیں ہونی چاہیے. آپ کم از کم بچوں کا محاسبہ کرتے رہیں کہ بچے آپ کے جو معصوم ہیں ان کی معصومیت تباہ نہیں ہونی چاہیے. بچے جو آپ کے اچھے ہیں ان کی اچھائی تباہ نہیں ہونی چاہیے. بچے جو آپ کے با اخلاق ہیں ان کے با اخلاقی تباہ نہیں ہونی چاہیے. اس جانب آپ کی نظر ہو. بیجا لاڑ پیار ماں باپ کا بچوں کو بد اخلاقی کی جانب لے جاتا ہے. بچہ اگر پہلی مرتبہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تبھی اس کو ڈانٹنے کی کوشش کرے, تبھی اس کو ڈپٹنے کی کوشش کرے, ورنہ ایسا نہیں ہوگا. تو میرے بھائی معاملہ دیکھیے کہ جو آج نظر آتا ہے کہ اچھے گھرانے کے ماں باپ ہیں, لیکن دیکھیے خون کے آنسو وہ رو رہے ہیں. خون کے آنسو وہ رو رہے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں جب بچے چھوٹے تھے, اچھا بچوں کو بڑا دیکھنے کی خاطر سعودی چلے گئے تھے, اچھا کمانے لگے تھے, لیکن بچے ان کے جب والد ان کے سعودی میں تھے تو بچے بری صحبتوں میں لگے, خراب معاشرہ ان کو ملا, اسکول کا ماحول ان کو اچھا نہیں ملا, کالج کا ماحول ان کو اچھا نہیں ملا. جب بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں تب والدین ان کو اچھا سیٹل کر کے جب باہر سے آتے ہیں, جب گھر میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں, تو بچوں کے معاملات دیکھتے ہیں کہ بچہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتا, بڑوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا, نمازوں کا پابند نہیں ہے, اللہ رب العالمین کے حقوق ادا نہیں کرتا. تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں, بند کمروں میں روتے ہیں, بند کمروں میں روتے ہیں. نعوذ باللہ, ایسے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کے بچے چھوٹے تھے تبھی آپ کو ان پر نظر رکھنی تھی. نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے. ماں باپ کا بیجا لاڑ پیار بھی ایک ضروری سبب ہے اور انتہائی اہم سبب ہے جو بچوں کو خراب کرنے کا سبب بنتا ہے. اسی طرح حضرات دیکھیے کہ پانچواں اور اہم سبب یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے میں بد اخلاقی جو ہم کو نظر آتی ہے, بد اخلاقی کے دیکھیں دو تصور ہیں. ایک تو بد اخلاقی کا تصور یہ ہے اخلاق کا, جب ہم اخلاقی زوال کی بات کریں یا اخلاقی انارکی کی بات کریں یا اخلاقی اعتبار سے زوال ہم بات کریں تو دو مفہوم اس کے لیے جاتے ہیں. ایک تو عام اخلاق ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا. ایک دوسرا اور اہم جو مفہوم لیا جاتا ہے, اور اکثریت میں یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ اخلاقی بگاڑ کی بات اگر ہو یا اخلاقی زوال کی بات اگر ہو تو انسان کا جنسی بے راہ روی کی طرف چلا جانا, انسان کا اپنی جنسی بھوک کو مٹانے کے لیے غلط راستوں کی طرف چلا جانا, یہ اس اہم مفہوم لیا جاتا ہے اخلاقی بگاڑ کا. تو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ کہاں تک پہنچ چکا ہے, اخلاقی بگاڑ کہاں تک پہنچ چکا ہے. انسان اپنے جنسی بھوک کو مٹانے کے لیے, انسان دیکھیں انسان کی وہ اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں وہ بات رکھی ہے, اس کے نفس میں وہ بات رکھی ہے کہ انسان کو اگر بھوک لگے تو کھانا کھانا اس کے لیے ضروری ہے. تو اسی طرح انسان کی جنسی بھوک بھی ہوا کرتی ہے. اگر اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے صحیح راستے اس کے سامنے نہ ہو تو وہ غلط راستوں کو اختیار کرنے لگ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں بچہ جب بالغ ہو تو دنیا کو نئی نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہے, تبھی وہیں سے اس کو اختلاط والا ماحول ملتا ہے. اور یہ پانچواں اور اہم سبب ہے ان ہمارے معاشرے کے نوجوان نسل کا یا ہمارے معاشرے کے بچوں کے بگڑنے کا. وہ یہ کہ اختلاط والا ماحول جو اسکولز میں ملتا ہے یا کالجز میں ملتا ہے وہ انتہائی اہم سبب بنتا ہے بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے کا.
اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بچے دیکھیے پہلے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کا معاملہ ہو، یعنی انسان کو اگر بھوک لگے تو کھانا کھانا اس کے لیے ضروری ہے. اگر اس کو صحیح راستے سے کھانا نہیں ملتا تو وہ چوری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، کسی طرح وہ کھانا حاصل کر کے ہی رہے گا، بھیک تو مانگے گا، کسی بھی طرح کھانا حاصل کر کے رہے گا، اس لیے کہ وہ اس کی ضرورت ہے. اسی طرح انسان کی جنسی بھوک بھی اس کی ایک ضرورت ہے. اگر اس کو صحیح راستہ اگر نہیں ملے گا تو ہو نہ ہو برے راستے پر جائے گا، غلط راستوں سے، غلط طریقوں سے وہ اپنی جنسی بھوک مٹانے کی کوشش کرے گا. وہ اسی طرح معاملہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاط والا جو ماحول ہے اسکولز میں، کالجز میں، یہ دیکھیں میرے بھائی یہ بچوں کو بگاڑنے کا بہت بڑا سبب بنتا ہے. اسی طرح اسکولز اور کالجز میں اگر ان کو ماحول یہ نہ ملے تو معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ دیکھیے کئی لوگ ہیں مدرسوں سے پڑھ کر آتے ہیں، لیکن جب وہ جاب کرنے کے لیے آفس جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے ساتھ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہاں پر اختلاط والا ماحول ہے. وہاں پر ان کو شفٹ ایسے ملتی ہے، رات والی شفٹ ملتی ہے. وہاں پر دیکھیے ایک کیبن میں 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 مرد ہیں، 3 خواتین ہیں، کسی بھی طرح ہو تو دیکھیے انسان کسی نہ کسی طرح رجحان والا ہوتا ہے. انسان اپنے جنس مخالف میں ایک رجحان رکھتا ہے، ایک خواہش رکھتا ہے. تو انسان کو اگر وہ صحیح راستے سے نہیں مل رہی تو خراب راستے سے وہ ضرور حاصل کرے گا. تو دیکھیے جو خارجی سبب ہے اور یہ اہم سبب ہے، اس کے لیے ہم بچوں کو دوش نہیں دیں گے، اس کے لیے ہم نوجوان نسل کو دوش نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ ان کے اندر وہ چیز پیوست کر دی گئی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح جنس مخالف کی جانب وہ ایک خواہش پیش کریں گے، جنس مخالف کی جانب وہ ایک اپنے اندر ایک شوق پیش کریں گے. تو میرے بھائی دیکھیے آپ یہ ایک اہم سبب بنتا ہے ہمارے نوجوان نسل کا، وہ یہ کہ اختلاط والا جو ماحول ہے آفیسز میں، کال سینٹرز میں خصوصی طور پر، وہ اہم سبب بنتا ہے اخلاقی بگاڑ کا. اب جب وہاں پر اخلاقی بگاڑ والا وہ شکار ہو گیا، اب کسی کے پر نظر پڑی تو اس کو بری نظر ہی پڑتی ہے. وہ جو اخلاق دیکھنے میں جو پردہ ہونا چاہیے، اخلاق والا با ادب والا جو پردہ ہونا چاہیے اس کی آنکھ پر، وہ پردہ وہ ہٹا لیتا ہے. کسی کو دیکھا تو جنسی اپنی بھوک مٹانے کے لیے دیکھتا ہے. معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے آج ہمارے معاشرے میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اکثر مغربی تہذیب میں یہ چیز دیکھی جاتی تھی، لیکن آج ہمارے معاشرے میں، ہندوستانی معاشرے میں بھی یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ اپنی جنسی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے محرم رشتوں تک جا چکے ہیں، اپنی محرم رشتوں تک جا چکے ہیں. یعنی بہن سے تعلقات ان کے ہیں، الگ الگ لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں. نعوذ باللہ کہتے ہوئے ہم کو یہ کہتے ہوئے بھی ہم کو شرم محسوس ہوتی ہے، شرم مانے ہے کہنے سے. لیکن آج ہم کو یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ جو معاشرے میں اپنے جو اختلاط والا جو ماحول ہے، اختلاط والے ماحول سے ایک ان کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے، ایک ان کے اندر جو ہے ایک شوق ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. شوق کو مٹانے کے لیے صحیح راستہ اگر ان کو نہیں ملا تو غلط راستوں سے چیز نظر آتی ہے. دیکھیے ہندوستان کے ماحول میں 27 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے تو نعوذ باللہ دیکھیے یہ چیز کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ چیز اسی اختلاط والے ماحول سے پیدا ہوئی. اختلاط والا اگر ہمارا ماحول نہیں ہوتا، مرد اپنی جگہ ہوتے، خواتین اپنی جگہ ہوتی، تو یہ سارا چیز کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا تھا. اور خصوصی طور پر شادی کے ماحول میں، خصوصی طور پر جب نکاح کا یا ولیمے کا جب ماحول ہوتا ہے تو نعوذ باللہ بیکار کے رسومات کے نام پر ہم دیکھیں کیسے اختلاط والا ماحول ہمارا ہوتا ہے. ایک حاجی صاحب ہے، حج کر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ جب کار سے اترتے ہیں، ان کی بڑی داڑھی ہے، لیکن کار سے اترتے ہیں تو شادی خانے کے باہر ان کی جو لڑکیاں پیچھے اترنے والی ہوتی ہیں، ان کی داڑھی کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے الحمدللہ اللہ ولی اللہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جب ان کی لڑکی اترتی ہے، ان کے گھر والے اترتے ہیں تو وہ ایسے بن ٹھن کر آتے ہیں. ان پر برقع پہنتے بھی نہیں، کیوں؟ اگر برقع پہنیں گے تو ان کا میک اپ خراب ہو جائے گا، تو برقع بھی نہیں پہنتی، روڈ سے لے کر اندر شادی خانے تک جاتی ہیں سارے مردوں کے سامنے سے، تو ایسے دعوت نظارہ دے لیتے ہوئے جاتی ہیں. تو دیکھیے جو اختلاط والا ماحول ہے، ہم اس پر نوجوان نسل کو دوش نہیں دیں گے. یہ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے جسم میں، ان کے نفس میں ودیت کر دی ہے چیز کہ ان کو اپنے جنس مخالف کی جانب وہ شوق رکھیں گے. لیکن شوق کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے صحیح راستے بھی رکھے ہیں. اللہ رب العالمین نے نکاح کے نام پر صحیح راستہ بھی رکھا ہے. اگر نکاح نہیں کریں گے، اگر کافی عمریں ان کی ہو جائیں گی تو یہ ساری چیزیں اخلاقی زوال کا سبب بنتی ہیں. اسی طرح دیکھیے ایک 6واں سبب جو اخلاقی زوال کا نظر آتا ہے وہ یہ کہ شادی میں تاخیر کرنا. شادی میں تاخیر کرنا میرے بھائی یہ بہت ہی برا اور اہم سبب ہے ہمارے معاشرے میں، خصوصی طور پر ہندوستانی ماحول میں اور خصوصی طور پر حیدرآبادی ماحول میں یہ چیز عام ہے. 2011 کا جو سنسس نکلا تھا مسلمانوں کا، یہ جو سنسس نکلا تھا 2011 کا، اس میں یہ بات بتائی گئی کہ تقریباً 40% مسلمانوں کی جو آبادی ہے حیدرآباد میں، ان میں 40% مسلمان بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر 35 سے زائد ہو چکی ہے، لیکن ان کا اب تک صحیح رشتہ نہیں آیا. غیر میں خالی بغیر بیاہی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو دیکھیں اتنی عمر اگر کوئی لڑکی گزارتی ہے، 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے اور 15 سے 20 سال کی عمر میں صرف بغیر شادی شدہ گزارے، ایسے بالکل بھی نہیں ہو سکتا.
ایسے بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو معاملہ دیکھیے, چند سال پہلے ہم نے سنا تھا کہ جو معاملہ پیش آیا تھا لو جہاد کے نام پر, مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں سے شاید نکاح جو کر رہی تھی غیر مسلم لڑکوں سے, اس کا معاملہ اس کی وجہ یہی تھی کہ پہلے تو جہیز کی لعنت تھی اس پر. جہیز کی لعنت کے بعد ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ لڑکی اچھا پڑھے گی, لڑکی ابھی کیوں شادی نہیں کی, تو جب ماں باپ جواب دیتے ہیں کہ لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے. لڑکی آپ کی پڑھ نہیں رہی ہے, بلکہ مصیبت میں وہ پڑھ رہی ہے. دیکھیے اس کے بالغ ہوئے تقریباً اس کے 10-12 سال ہو گئے, اور اب تک آپ نے اس کی نکاح نہیں کروایا. تو اس کی چیز جو ہے, اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے چیز ودیت کی ہے, وہ خود بخود اپنے جنس مخالف کی جانب میلان رکھے گی, اور وہ خود اگر وہ صحیح راستہ اس کو نہ ملے تو خراب راستہ وہ اختیار کرے گی. دیکھیے آپ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے, رات میں گشت کرنے کی آپ کی عادت تھی. رات میں گشت کرتے ہوئے ایک راستے سے گزر رہے تھے, فوجیوں کا وہ علاقہ تھا, فوجیوں کے علاقے سے گزر رہے تھے, تو ایک خاتون کی آواز ان کو سنی آئی. ایک خاتون کی آواز, ایک خاتون اپنے بستر پر لیٹی اشعار پڑھ رہی تھی, کہ بستر پر لیٹے وہ اشعار پڑھ رہی تھی. اردو میں ترجمہ یہ ہے اس کا کہ اگر مجھے اللہ رب العالمین کا خوف نہ ہوتا تو یہ آج جو میرا بستر ہے یہ کسی اور کی جانب سے ہل رہا ہوتا. مثلا اس نے یہ بات کہی کہ میرا شوہر فوج میں گیا ہوا ہے, اگر مجھے اللہ رب العالمین کا خوف میرے اگر دل میں نہ ہوتا تو تم نہ صحیح کسی اور سے ہی میرا بستر آج ہل رہا ہوتا, یعنی میں کسی اور سے تعلقات قائم کر لیتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے, رات میں صحیح نیند ان کو نہیں آئی. فوری واپس آئے. واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنی جو لڑکی تھی مائیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, پوچھا کہ ایک خاتون, ایک جو لڑکی ہوتی ہے, ایک جو عورت ہوتی ہے, کتنے وقت تک وہ ایک شوہر کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بمشکل وہ 4 مہینے زندگی گزار سکتی ہے, مشکل سے 6 مہینے یا 4 مہینے وہ رہ سکتی ہے شوہر کے بغیر, ورنہ اس کے اندر اس کے نفسانی خواہشات ضروری ہوتے ہیں, صبر وہ کر سکتی ہے تو 6 مہینے تک. انہوں نے جواب دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سے لے کر انہوں نے یہ سنت جاری کر دی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے حکم صادر کر دیا کہ اس کے بعد سے فوج میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں 4 مہینے میں ایک مرتبہ ضرور اپنے گھر کو آ کر جائیں گے. جہاں کہیں ہو دنیا میں ایک مرتبہ 4 مہینے میں ایک مرتبہ ضرور اپنے گھر کو آئیں گے, اپنے بیوی کا حق ادا کریں گے اور واپس جائیں گے. تو دیکھیں میرے بھائی, ہمارے مسلم معاشرے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. اور ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ شادی کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں, خصوصی طور پہ حیدرآبادی ماحول میں بات کہوں گا, کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح ہوتی ہے, 1-2 مہینے رہے, اس کے بعد 1-1.5 سال کے لیے, 2-3 سال کے لیے آپ سعودی چلے گئے. آپ سعودی چلے گئے اور یہاں پر آپ کی بیوی جو ہے نئی نویلی بیوی ہے, اور اس کے بعد تقریباً 2-3 سال وہ انتظار کرتی ہیں. میرے بھائی, اگر اس کے اندر ایمان ہوگا, اگر اس کے اندر اللہ رب العالمین کا, اس کے رسول کا ڈر ہوگا, تو وہ برائی سے بچی رہے گی. دیکھیں معاشرے میں جگہ جگہ اس کو برائیاں بلاتی نظر آتی ہیں. جب وہ گھر سے باہر نکلے تو نوجوان بچے اس کو اپنی جانب بلا رہے ہیں, اگر وہ فون آن کرے تو نوجوان بچے اس کو بلا رہے ہیں. اگر اس کے اندر ایمان ہوگا, اگر اس کے اندر اللہ اور رسول کا خوف ہوگا تو وہ برائی سے بچی رہے گی. اگر اس کے اندر خوف نہیں ہوگا تو برائی کا ضرور کر گزرے گی وہ برائی. تو دیکھیں میرے بھائی, ایسی کمائی آپ کو نہیں کمانی, ایسی کمائی کما کر آپ کوئی بڑے نہیں ہو سکتے. اپنی بیوی کی عزت بچا کر, اپنی بیوی کی عزت کو نیلام کر کے, اپنے بچوں کی عزت کو نیلام کر کے آپ جو کمائی کمائیں گے وہ کمائی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی عزت کی حفاظت کریں, اپنے گھر میں بیوی کی عزت کی حفاظت کریں. آپ جو وہاں پر رہ رہے ہیں, جو صبر سے رہ رہے ہیں, میرے بھائی یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم خصوصی طور پر جو تاخیر سے شادی کرنے کا معاملہ حیدرآباد میں عام ہو رہا ہے, ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جس معاشرے میں نکاح کرنا مشکل ہو جائے اس معاشرے میں زنا آسانی سے پھیلتا ہے. جس معاشرے میں نکاح کرنا مشکل ہو جائے اس معاشرے میں زنا آسانی سے پھیلتا ہے. اور آج آپ دیکھیے تمام جو ساری چیزیں ہیں دنیا کو ترقی دینے والی, بظاہر جو دنیا کو ترقی دینے والی چیزیں ہیں, وہ تمام نوجوانوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. تمام لوگ نوجوانوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ کسی طرح تم بے حیائی کا شکار ہو جاؤ, کسی طرح تمہارے اندر بے شرمی آ جائے. تمام دنیا والے یہی چاہتے ہیں ہمارے مسلمان نوجوانوں سے. اور آپ دیکھیں اس قدر صبر کے ساتھ ایک نوجوان زندگی گزار رہا ہے, تو آپ اس کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. اگر اس کے اندر ایمان ہوگا, اگر اس کے اندر اللہ رسول کا خوف ہوگا تو وہ برائی سے بچا رہے گا. اور اگر اس کے اندر اللہ رسول کا خوف نہیں, تو آج دیکھیں معاشرے میں آپ کیسی چیزیں عام ہو رہی ہیں. آج جو کالجز کا ماحول ہے, کالجز کے ماحول میں یہ بات عام سمجھی جاتی ہے, اگر کسی کی گرل فرینڈ نہ ہو تو اس کو تعجب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس گرل فرینڈ نہیں ہے. کہ ایک لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر بوائے فرینڈ نہیں ہے تو اس کے بارے اس کو ایک عجیب تعجب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو دیکھیے یہ چیز جو عام ہوتی نظر آ رہی ہے, میرے بھائی الفاظ تھوڑے برے ہوں گے, لیکن یہ جو چیز ہم کو عام ہوتی نظر آ رہی ہے کالجز کے ماحول میں, یونیورسٹیز کے ماحول میں, آفیسز کے ماحول میں, جو چیز عام ہوتی نظر آ رہی ہے جو ماحول, اس کا ضروری سبب یہ ہے کہ
کہ ایک بچہ بالغ ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں اور اس کی شادی کے لیے تقریباً 40 سال، اس کی عمر تقریباً 30 سال ہو جاتی ہے، اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ 2-3 لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایک ایک عام ہو چکا ہے کہ جب تک گھر کی بچیوں کی شادی نہیں ہوگی تب تک گھر کے لڑکوں کی شادی نہیں ہوگی۔ میرے بھائی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، آپ اپنی جانب سے بنانے والی چیز ہے یہ۔ جب تک گھر کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی آپ لڑکوں کو روک کر رکھیں گے، اس کی عزت و عفت کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، اس کی عزت لٹ رہی ہے۔ آپ کو یہ پسند ہے، یہ پسند ہے کہ اس کی شادی ہو تو اس کی بہن کے بعد ہو۔ میرے بھائی دیکھیے، عزت و عفت کی حفاظت اسلام اسی کے لیے آیا تھا۔ اسلام عزت و عزت کی حفاظت کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا، وہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کا تعارف کراتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول کے اخلاق ایسے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے، اتنے اللہ کے رسول شرمیلے تھے کہ نوجوان جو لڑکی ہوتی ہے 16 سال کی عمر کی، تنہا کمرے میں بیٹھ کر وہ جس طرح شرم محسوس کرتی ہے اپنے اندر، اللہ کے رسول اس سے کہیں زیادہ شرم والے تھے، اللہ کے رسول اس سے کہیں زیادہ حیا والے تھے۔ تو دیکھیے جو ہمارے اندر حیا ختم ہو رہی ہے، جو بے شرمی کا ماحول ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، اس کے بنیادی سبب یہ ہے کہ شادیوں میں تاخیر کرنا۔ شادیوں میں جو تاخیر کا معاملہ ہمارے اندر عام ہو چکا ہے، لڑکا بالغ ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں، لڑکی بالغ ہوتی ہے 12 سال کی عمر میں، اور ان کی شادی کروائی جاتی ہے 25 سال کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں، تو ماں باپ رشتہ نہ ڈھونڈے، لڑکی اپنا رشتہ خود وہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، لڑکا اپنا رشتہ خود ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ تو دیکھیں میرے بھائی، ایک بنیادی اور اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ شادی میں تاخیر کرنا اور شادی کرنے کے بعد میاں بیوی کا الگ رہنا، کئی سالوں تک 4-5 سال تک الگ رہنا، یہ بھی غلط چیز ہے، یہ بھی برائی کی جانب قدم اٹھ سکتے ہیں، تو لہٰذا اس جانب بھی ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح حضرات، ایک اور اہم اور بنیادی سبب یہ ہے کہ اکثر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ محبت اور عشق کے جو معاملات نظر آتے ہیں، عشق اور محبت کے جو معاملات نظر آ رہے ہیں، یہ بد اخلاقی کا آخری درجہ ہے، یہ بد اخلاقی کا آخری درجہ ہے۔ ایک لڑکا اتنا اچھا تھا، گھر میں سب کے ساتھ اچھا رہتا تھا، اپنے معاملات اچھے رہتے، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا تھا، فرینڈ سرکل اس کا اچھا تھا، لیکن کسی ایک لڑکی کے جنون میں وہ پڑ گیا تو وہاں سے اس کی تباہی کا آغاز ہو گیا۔ وہاں سے دیکھیے، پہلے اگر اس کو ایک جانب لڑکی بلائے گی اور اس کی ماں بلائے گی تو اب یقینی طور پہ اپنی لڑکی جو ہوگی اس کی، جس سے وہ عشق کرنے والا ہوگا، اس کی معشوقہ کی بات کو پسند کرے گا، اپنے ماں باپ کی بات اس کو ٹھکراتا چلے گا۔ پہلے ایسا تھا کہ ماں باپ کی بات سنتا تھا، با اخلاق تھا، کبھی ماں باپ کی بات رد نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا جنون اس کے اندر اس قدر سوار ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں زندگی گزارتا، اور کہیں چلتا ہے تو اسی کے ماحول میں چلتا ہے، اسی کو سوچتا پھرتا ہے۔ میرے بھائی دیکھیے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جو لڑکی با اخلاق تھی، لڑکی کسی کے سامنے بولنے سے شرماتی تھی، پہلے معاملہ یہ تھا کہ لڑکی کے لیے ماں باپ رشتہ ڈھونڈا کرتے، ماں باپ رشتہ ڈھونڈنے کے بعد پہلے تو باپ کے سامنے بات اپنی بچی کے سامنے بات نہیں کرتا، ماں سے کہتا کہ جاؤ فلاں کے ساتھ بچی کے سامنے کہہ دو کہ فلاں سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے اور اس کی منظوری لے لو۔ تو ماں جاتی اس کے سامنے کہتی کہ آپ کے لیے ایسا فلاں لڑکا دیکھا گیا، کیا آپ کے لیے قبول ہے؟ تو لڑکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لڑکیاں اس قدر باحیا ہوا کرتی ہیں کہ لڑکیاں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتی، ان کو ان کی شرم مانے ہوتی ہے، ان کو ان کی حیا مانے ہوتی ہے کہ زبان سے اقرار کریں کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو صرف وہ مسکرا دیتی۔ تو شریعت نے کہا کہ اگر کوئی لڑکی مسکرا دے، اذنھا سماطھا، کہ اگر کوئی لڑکی خاموش ہو جائے، مسکرا دے، تو اس کے نکاح کی وہ اجازت دے رہی ہے۔ تو دیکھیں حیا پہلے کس قدر تھی کہ ماں اس کے سامنے آ کر پوچھتی تو ماں کے سامنے بھی وہ اپنے الفاظ بیان نہیں کر سکتی تھی کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں یا مجھ کو یہ نکاح قبول ہے، وہ نہیں کہہ سکتی تھی، اس قدر حیا تھی۔ اور آج کے معاشرے میں دیکھیے عشق و معاشقے کا ماحول اس قدر عام ہو چکا ہے۔ عشق کا ماحول دیکھیے، پہلے تو یہ چیز عام ہوئی سوشل میڈیا سے، سوشل میڈیا کے بعد یہ ہمارے گھروں میں ماحول عام ہوا کہ لڑکیاں، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں اس سے الگ بات، اکثریت یہ دیکھی جاتی ہے کہ غیر مسلمین کا رشتہ لے کر آتی ہیں، لڑکیاں کہتی ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھ سے اس کا نکاح کروا دو۔ ماں باپ کے سامنے دیکھیں کس قدر حیا ہماری ختم ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک لڑکی آ کر کہتی ہے کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو میں نکاح کروں گی، اگر پسند نہیں ہے تو میں بھاگ جاؤں گی۔ کچھ لڑکیاں بول کر کرتی ہیں اور کچھ لڑکیاں بولے بغیر کہیں بھاگ جاتی ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، سارے گھر خاندان کی عزت چلی گئی، ماں باپ نے، ان کے آبا و اجداد نے جو سالوں سے کمائی ہوئی عزت تھی، ساری کی ساری عزت اس لڑکی نے نیلام کر دی۔ تو میرے بھائی دیکھیے جو تاخیر سے شادی کرنے کا معاملہ ہے، یہ بھی اہم سبب بنتا ہے، اور جو عشق و معاشقے کا جو ماحول عام ہو رہا ہے آج کے ہمارے ماحول میں،
کسی پر اگر نظر پڑی تو وہ ادب باقی نہیں رہا، وہ دیکھیے وہ پردہ باقی نہیں رہا. جس کسی کو اگر نظر پڑے گی تو اس قدر نظر پڑے گی، وہ یہ سوچتے ہوئے دیکھے گا اس کو کہ مجھ کو اس کی جانب سے کچھ چارہ ملتا ہے کہ نہیں. لڑکی یہ دیکھتی ہے کہ لڑکا مجھ کو پکار رہا ہے تو کیوں پکار رہا ہے، نعوذ باللہ. ایسا جو ہمارے درمیان ماحول وہ عام ہو چکا ہے، یہ دیکھیے اس سے سبب بنا ہے اخلاقی زوال کا. اسی طرح حضرات ایک اور آخری اور اہم سبب یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو اخلاقی زوال کہ اس کا اہم سبب یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو عام ہوا. پہلے تو میڈیا کے جو لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے درمیان، مومنین کے درمیان بے حیائی عام ہو، وہ لوگ یہی ہیں سوشل میڈیا والے. میڈیا والے جو بالی ووڈ والے ہیں، ہالی ووڈ، جس قدر یہ فلمیں بنانے والے ہیں، یہ تمام لوگ بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ بے حیائی کو عام کیا جائے. دیکھیں ایک ایڈ ہوتا ہے کسی اور چیز کا، مثلا سیمنٹ کا ایڈ ہوگا، اس پر ایک کسی عورت کو لگا دیا جائے گا. سیمنٹ کا ایڈ ہے، آپ سیمنٹ کا ایڈ دیجیے، خواتین کو کیوں لاتے ہیں اس کے معاملے میں؟ میرے بھائی دیکھیے یہ بے حیائی اس قدر عام کی جا رہی ہے، اس قدر عام کی جا رہی ہے. اگر کوئی آدمی سوشل میڈیا بھی آن نہیں کرتا، وہ راستے سے سفر کر رہا ہے تب بھی اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتا. اگر کسی سگنل پر کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے ایک ایسی تصویر ہوگی، اس سے وہ اپنے نظر کی حفاظت نہیں کرتا. تو دیکھیے میرے بھائی، جو ہم کو جذبات کو ابھارنے کے جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ جذبات کو ابھارا جا رہا ہے فلمز کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے یا ایڈز کے ذریعے، کم از کم ایک تقریر سن رہے تھے یوٹیوب پر، درمیان میں کوئی برا ایڈ آ گیا، درمیان میں جذبات کو ابھارنے والا ایڈ آ گیا. تو دیکھیں یہ لوگ چاہتے یہی ہیں کہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کے درمیان، مسلم معاشرے کے درمیان وہ اخلاقی اعتبار سے کم ہوں، ان کے درمیان یہ اخلاقی قدریں ختم ہو جائیں، وہ جس طرح چاہیں اپنے معاملات کرتے چلے جائیں. اس کو میرے بھائی دیکھیے آپ ہندوستانی ماحول میں اس کو حکومتی سطح پر بات مانی گئی. حکومت اس کو دباؤ، حکومت اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، حکومت اس کا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے. وہ اس طرح کہ 2018 ڈسمبر میں 2018 میں ڈسمبر میں ایک پیپر نکلا تھا، ہر روز اخبار نکلتا ہے. چنئی میں اس وقت تھا، میں نے اخبار میں پڑھا کہ دا ہندو وہ تھا، دا ہندو میں فرنٹ پیج پر لکھا ہوا تھا کہ آج کے بعد سے اگر کوئی ہم جس پرستی کرنا چاہے تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے، اس کو حکومتی دباؤ کوئی نہیں رہ سکتا. مثلا اگر کوئی آدمی، اگر کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیو ان ریلیشن شپ کو عام کیا گیا. لیو ان ریلیشن شپ کو ہندوستانی ماحول میں ہندوستانی پارلیمنٹ نے اس کو آگے بڑھایا، اس کو پروموٹ کیا. اس کی وجہ یہی کہ مسلمانوں کے درمیان سے اخلاقی قدریں ختم ہو جائیں. جو معاشرہ پہلے تھا، جو ماحول پہلے تھا، جو ادب پہلے تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے. اس کو حکومتی سطح پر اس کو کنٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، حکومتی سطح پر اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو ایسے ماحول میں ہمارے نوجوانوں کو بہت ہی سنبھل کر رہنا چاہیے. پہلے ایسا تھا کہ گناہ کرنے کے لیے چل کر جانا پڑتا تھا، گناہ کرنے کے لیے تنہائی اختیار کرنا پڑتا تھا. لیکن آج دیکھیے گناہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، گناہ ہمارے نوجوانوں کے جیب میں ہے. گناہ کرنے کے لیے چل کر نہیں جانا پڑتا، گناہ خود ہم تک چل کر آتا ہے، جل کر نہیں بلکہ دوڑ کر آتا ہے، دوڑ کر نہیں بلکہ طوفان کی شکل میں آتا ہے. دیکھیے کیسے معاملہ ہمارا آج ہو چکا ہے. ایسے ماحول میں مشکل سے زندگی گزارنا، ایسے ماحول میں صبر والی زندگی گزارنا انتہائی ضروری ہو جاتے. بہت بڑا سبب ہے سوشل میڈیا. نوجوانوں میں جو اخلاقی قدریں جو ختم کی جا رہی ہیں، نوجوان لڑکے ایسے ہیں کہ اگر ماں باپ سے ان کو کوئی انبن ہو گئی تو ماں باپ کو لے جاتے ہیں اولڈ ایج ہوم گھر میں رکھ دیتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیے ماں باپ کو. اپنی زندگی اپنی منمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، غلط تعلقات ان کے ہیں. کسی دن لڑکی کو گھر لے کر آ گئے، کسی دن کسی لڑکے کو گھر لے کر آ گئے. یہ ساری چیزیں دیکھیے آپ. اس کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر. آج ہمارا معاشرہ یہ ہو چکا ہے کہ آج حیا چیخ رہی ہے، حیا پکار رہی ہے، حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. اس کا بنیادی سبب یہ میڈیا ہے، اور اس کا بنیادی سبب آج کے ماحول میں یہ سوشل میڈیا ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جو یہ ٹک ٹاک جو ہم کو نظر آ رہا ہے، اس کا سب سے پہلے ویڈیو بنانے والی ایک مسلمان لڑکی تھی. مسلمان لڑکی نے سب سے پہلا اس پر اپنا ویڈیو بنایا، بے حیائی کو اس نے عام کیا. سب سے پہلے ویڈیو بنانے والی ہماری مسلمان لڑکی تھی. ٹک ٹاک پہ اس نے ویڈیو بنایا. بنانے کے بعد چند دنوں بعد معاملہ یہ پیش آیا کہ گھر والوں نے اس کے لیے رشتہ دیکھا. لڑکا سعودی میں رہا کرتا تھا، رشتہ ہو گیا. رشتہ ہونے کے بعد لڑکے نے سوچا کہ میں لڑکی کے بارے میں کچھ معلومات کروں. معلومات کرنے کے لیے وہ گیا تو آس پاس کے لوگوں سے اس کی سہیلیاں معلوم ہوئیں. سہیلیوں
لڑکیوں سے جب معلوم ہوا, اس نے دیکھا یوٹیوب پہ, اس سے دیکھا ٹک ٹاک پر کہ سب سے پہلے لڑکی اس یہ بے حیائی کو عام کرنے والی یہی لڑکی تھی. تو اس نے کیا کیا, سامنے جو والے تھے, لڑکی والے تھے, ان لوگوں سے اس نے کہا کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا. نکاح کی تاریخ بھی متعین ہو چکی تھی, لڑکا چاہتا ہے کہ نکاح نہ کرے. وہ لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تم نکاح کیوں نہیں کرنا چاہتے, تم سبب کوئی بتاؤ. لڑکا چاہتا ہے کہ لڑکی کی عزت باقی رہے, ماں باپ کے سامنے اس کی نیلامی نہ ہو, ماں باپ کی عزت کی نیلامی نہ ہو. لڑکا خاموش ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی شادی کی تاریخ متعین ہو گئی, شادی کا دن بھی آ گیا. تو اس روز لڑکے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ آپ کی لڑکی کے پچھلے کے کارنامے یہ ہیں. دیکھیں میرے بھائی کس طرح یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں. اسی طرح چند سال قبل یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا, تقریباً اس کو ہوئے 7-8 سال ہو گئے. حیدرآباد ہی کا یہ واقعہ تھا کہ فیس بک پر ایک لڑکی اور لڑکے کی دوستی ہوئی. دوستی بہت کافی آگے بڑھ گئی, عشق و معاشقے تک بات چلی گئی. یہاں تک معاملہ آ گیا کہ لڑکی اور لڑکے نے ٹھان لیا کہ ہم نکاح کر لیں گے, شادی کر لیں گے. تو لڑکی نے کہا کہ چلو آج ہمارے گھر آ جاؤ, آج ہمارے گھر آ کر ہمارا ہاتھ مانگ لینا. تو اس وقت معلوم ہوا لڑکی کو اور لڑکے کو دونوں کو کہ جس لڑکی سے وہ عشق کرتا تھا, جس لڑکی کے گھر وہ اپنا پیغام لے جانا چاہتا تھا, وہ خود اسی کا گھر تھا, اس کی بہن تھی. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. دیکھیے کیسے ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے. فیس بک پر کسی اور کے نام سے آئی ڈی بنا دی, اس نے کسی اور کے نام سے آئی ڈی بنا دی. وہ معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ عشق و معاشقہ ہو گیا. اور اس کے بعد جب معاملہ ہوا کہ رشتہ لے جانے کی بات ہوئی, تب معلوم ہوا کہ جو لڑکا عشق کر رہا ہے وہ اس کی بہن ہے, اور جو لڑکی عشق کر رہی ہے اپنے معاشقے سے وہ اس کا بھائی ہے. تو دیکھیں میرے بھائی, یہ ساری چیزیں دیکھیں مسلمانوں کے اخلاق کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں, مسلمانوں کے اخلاق کو ٹھیس پہنچانے والی چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم کو اسباب کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح حضرات میں آپ کے سامنے کچھ علاج اس کے بتانا چاہوں گا. سب سے پہلا علاج یہ ہے, اور سب سے پہلا اس کو ختم کرنے کے لیے انتہائی ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عقائد کی اہمیت کو واضح کیا جائے. عقائد کی اہمیت کو واضح کیا جائے. سب سے پہلی سیڑھی تمام انسان کے بگڑنے اور بننے کی پہلی سیڑھی یہی ہوتی ہے کہ انسان کے عقائد بہتر ہو جائیں. دیکھیں مغربی تہذیب کے جو لوگ ہیں, ویسٹرن جو کلچر ہے, اس میں دیکھیں بے حیائی بہت عام ہو رہی ہے. اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں, وہ دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد کہ ان کی زندگی کیا ہے, یا کوئی چیز ان کو نہیں معلوم. وہ دنیا میں آئے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں جب تک رہیں گے مزے اڑاتے رہیں گے, کوئی ان کو فرق نہیں ہوتا صحیح چیز کیا ہے, برا راستہ کیا ہے. تو میرے بھائی وہ اس طرح معاملہ عام ہوتا ہے. تو دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ ہم کو عقائد کو بہتر بنانا ہے. ہمارے نوجوان بچوں کے درمیان یہ چیز عام کرنی ہے, ان کے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ جو تم دنیا میں آئے ہو, جو تم زندگی گزار رہے ہو, تم کو من چاہے زندگی نہیں گزارنی, تم کو رب چاہے زندگی گزارنی ہے. تم کو اللہ رب العالمین جیسے چاہے گا ویسے تم کو زندگی گزارنی ہے. تو اگر ہمارے نوجوانوں کے درمیان یہ بات عام ہوگی اور ان کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ کوئی شخصیت یا کوئی ذات میری نگرانی کر رہی ہے, اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہوں, میرے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں اور ایک دن مجھ کو پوچھا جانے والا ہے. اگر یہ تصور عام ہو جائے گا, اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں بندہ بن جائے گا, اگر وہ اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے گا, تو خود بخود اس کے اخلاق بہتر ہوتے چلے جائیں گے. وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو رب العالمین مجھ کو دیکھ رہا ہے, اللہ رب العالمین میرا محاسبہ کرے گا. اگر وہ کوئی زنا کے راستے پر جانا چاہے گا, کسی لڑکی کو برا بھلا کہنے کے لیے جائے گا, تو وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں یہ کام انجام دوں گا تو اللہ رب العالمین مجھ کو قیامت کے دن پکڑنے والا ہے. تو لہٰذا دیکھیے یہ اس معاملے کو ہم کو عام کرنا ہے, وہ یہ کہ عقائد کو بہتر بنایا جائے. دیکھیے نانا نگر کا جو چورستہ ہے, میں پرسوں ٹولی چوکی سے آ رہا تھا جمعے کے دن, تو میں نے دیکھا کہ نانا نگر کا جو چورستہ ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بگ باس از واچنگ یو. نعوذ باللہ. دیکھیں کیسے ہمارے معاشرے میں ایک چیز عام کی جا رہی ہے, کیسے عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے. یہ دکھنے میں ایک جملہ نظر آئے گا آپ کو, لیکن اس کے پیچھے پورا ایک منصوبہ ہے, پورا ایک پروجیکٹ ہے. وہ یہ کہ بگ باس از واچنگ یو, کہ بگ باس آپ کو دیکھ رہا ہے, لہٰذا آپ سنبھل کر رہیں. نعوذ باللہ. بگ باس کون ہے ہم کو دیکھنے والا؟ اللہ رب العالمین کی واچنگ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات ہم کو سمجھنی ہے. تمام لوگوں کے درمیان سے یہ چیز ختم کی جا رہی ہے کہ بگ باس آپ کو دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب وہ یہ کہ یعنی آفس والا آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ سی سی ٹی وی کیمریز میں ہیں. یعنی اس کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کو جو واچ کرنے والا ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے. یعنی بگ باس کی زندگی, بگ باس جیسے چاہے گا آپ زندگی ویسے گزاریں گے, آپ کا آفیسر جس طرح چاہے گا آپ زندگی ویسے گزاریں گے. آپ زندگی ویسے نہیں گزاریں گے جیسے اللہ رب العالمین چاہے گا. دیکھیں میرے بھائی یہ ساری چیزیں ہم کو بنیادی سبب بنتی ہیں. ہم کو دیکھنے میں چیز نظر نہیں آتی, ایک عام سا جملہ نظر آتا ہے, لیکن یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آسانی سے سرائد کی جاتی ہیں.
ایک زہر جو ہوتا ہے آپ 1 مہینے میں بھی اگر دیں گے تو زہر انسان کے جسم میں زہر پھیل جائے گا، لیکن زہر کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے زہر دی جا رہی ہیں. تو اسی طرح عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے. ہم کو اگر اخلاق بہتر بنانے ہیں ہمارے نوجوان نسل کے، تو انتہائی ضروری ہے کہ ان کے عقائد کو بہتر بنایا جائے. ان کو یہ تصور دلایا جائے کہ ہمیشہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی نگرانی میں آپ ہیں. اگر آپ تنہا زندگی گزارتے ہیں، تنہا کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ رب العالمین کے پاس اتنی نیکیاں ان کی ہوں گی، کئی پہاڑ نیکیاں ان کی ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو کیسے اڑا دے گا؟ اللہ رب العالمین روئی کے مانند ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صفہم لنا یا رسول اللہ کے رسول بتائیں کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے، ان کے اوصاف کیا ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، کہ لوگ وہ کیسے ہوں گے؟ جب وہ تنہا رہیں گے تو اللہ رب العالمین کی ساری حرمات کو پامال کر دیں گے. تنہا جب ہوں گے تو اللہ رب العالمین جو چیزیں نہیں چاہتا، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ تمام اعمال وہ انجام دیں گے. تمام مجلس میں ہوں گے تو ان کا بلند مقام ہوگا، ان کے بڑے کردار ہوں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہوں گے، لوگوں میں ولی اللہ کہلائیں گے. لیکن جب تنہا چلے جائیں گے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کے تمام حرام کردہ چیزوں پر وہ عمل کریں گے. کوئی حرام ان کے پاس نہیں، کوئی حلال ان کے پاس نہیں، وہ تمام چیزوں کو پامال کرتے چلے جائیں گے. تو دیکھیں میرے بھائی، اگر ہم اپنے اعمال کو ضائع کرنا چاہتے ہیں، خصوصی طور پر نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تنہا ہیں، کمرے میں ہیں، اکیلے ہیں، تب بھی اللہ رب العالمین کا خوف آپ کے درمیان ہو، اللہ رب العالمین کا خوف آپ کے اندر ہو. یہ ساری چیزیں، عقائد اگر ہمارے بہتر ہو جائیں گے، عقیدہ ہمارا بہتر ہو جائے گا، اگر اللہ رب العالمین پر ایمان ہمارا صحیح ہو جائے گا، تو یہ تمام چیزیں ہماری ختم ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے عقائد بہتر ہوں. اسی طرح حضرات دوسرا سبب یہ ہے کہ دوسرا علاج یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو چلتے پھرتے ان کی تربیت کرنا، چلتے پھرتے ان کی تربیت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت کیا کرتے تھے اپنے نوجوان نسل کی. چھوٹے بچے ہیں، اکثر ہم یہ کہتے ہیں، جیسا میں نے ابتدا میں کہی بات، کہ بچہ اگر کسی کو مار کر آئے تو ماں اس کو برا بھلا نہیں کہتی، ماں اس کو مارتی نہیں. یہ دیکھیں آپ کو ادب سکھانے کے لیے مارنا، ایسا نہیں کہ آپ کو اس کو عذاب دینے کے لیے ماریں. ادب سکھانے کے لیے ماں مارتی نہیں اس کو، یہ کہتی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے نا، ابھی تو بچہ ہے نا، ابھی تو بچہ ہے نا. چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹا لباس وہ پہن کر پھرتی ہیں. تو دیکھیے آپ ماں باپ کیا کہتے ہیں، ابھی تو چھوٹی بچی ہے، اس کو کیا لباس کے بارے میں، اس کو کیا ہے، ابھی دیکھیے وہ بلوغت کے قریب آ چکی ہے، اب تک بھی اس کو چھوٹا لباس پہننے کی عادت بن چکی ہے. دیکھیے بچی جب چھوٹی تھی ساری چیزیں وہ سیکھا کرتی تھیں. آپ دیکھیے اب بچی اس کو کہہ رہی ہیں، بچہ اس کو کہہ رہے ہیں ابھی تو بچہ ہے نا. دیکھیے اس کا جو مائنڈ پاور جو ہوتا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کا انداز ہوتا ہے، وہیں سے یہ ساری چیزیں سیکھنا شروع کرتا ہے، وہیں سے تمام چیزیں سیکھتا ہے. ایک بچہ جو اپنے والدین کی زبان سیکھتا ہے تو وہ کیا وہ 40 سال کی عمر کے بعد سیکھتا ہے. ایک بچہ 4 سال کی عمر میں جب ہوتا ہے تبھی وہ اپنے والدین سے چیزیں سیکھتا ہے. تو کیا کیا چیزیں سیکھتا ہے؟ ادب سیکھتا ہے، اخلاق سیکھتا ہے، زبان سیکھتا ہے، زندگی گزارنے کے آداب سیکھتا ہے. تو دیکھیں میرے بھائی، ہماری جو اکثر ہمارے والدین کی جو توجہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ان کو دنیاوی اعتبار سے بہتر بنایا جائے، ان کو جسمانی اعتبار سے تمام چیزیں ان کی جائیں، ان کی خواہشات کو پوری کر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو غذا ہے، ان کی روح کی غذا ہے، اس کا صحیح انتظام نہیں کر رہے. آج کے ہمارے والدین کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ بچوں کی روح کی غذا کا بھی انتظام کریں. آپ اس کے جسم کو اچھا بنا دیں گے، آپ اس کے جسم کو توانا بنا دیں گے، لیکن بچے کی روح اگر صحیح نہیں ہوگی، شیطان کے انڈر میں وہ چلی جائے گی، تو میرے بھائی جب بچہ بڑا ہوگا تو ساری چیزیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی. اگر کوئی جھاڑ ہو، جب وہ کلی تھی تبھی اس کو اچھا بنایا جا سکتا تھا، جب وہ بڑا جھاڑ بن جائے گا تب اس کو سدھارا نہیں جا سکتا، صرف کاٹا اس کو جا سکتا ہے. جب وہ بچہ تھا، جب وہ چھوٹا تھا، تبھی آپ اس کو بہتر بنا سکتے تھے. تو لہٰذا چلتے پھرتے بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے جو نواسے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ کھجور گرا ہوا ہے. کھجور گرا ہوا تو انہوں نے لے کر کھانا چاہا تو اللہ کے رسول نے اسی وقت ان کو منع کر دیا کہ راستے میں گری ہوئی چیز ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے، کہ ہو سکتا ہے کہ صدقہ کی بھی چیز ہو. تو دیکھیں اللہ کے رسول کیسے ان کی تربیت کر رہے ہیں. ابھی چھوٹے بچے ہیں، صحیح غلط کی تمیز ان کے اندر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی، چھوٹے بچے رہنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول ان کی تربیت کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ حضرت انس آئے. حضرت انس جب آئے تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ حضرت انس جب آئے تھے انہوں نے پیلا لباس پہنا ہوا تھا.
پیلا لباس پہنا ہوا تھا، ابھی چھوٹے بچے ہیں، تو اسی وقت اللہ کے رسول نے ان کو ڈانٹ کر بھیجا کہ تم پیلا لباس نہیں پہن سکتے۔ مرد حضرات کے لیے جو بھڑکیلا لباس ہے، جو مرد حضرات کے لیے مناسب نہیں ہو سکتا، پیلا لباس، اللہ کے رسول نے کہا کہ پیلا لباس جاؤ اتار کر آؤ، اس کے بعد اپنی ماں سے کہنا کہ یہ لباس مجھے نہیں پہنا ہے، یہ لباس اور خواتین کا لباس ہے پیلا لباس، تم خواتین کو پہنانے کے بارے میں کہو، تم بچے نوجوان بچے لباس نہیں پہن سکتے۔ اللہ کے رسول نے ان سے یہ نصیحت کی۔ اور آج دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے لباس کیسے ہیں۔ نوجوان جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے کسی طرح بیکار کے کٹس آ جا رہے ہیں، معلوم نہیں ہوتا، لباس پہن کر دور سے دیکھے تو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کیوں؟ ان کے لباس ویسے بن چکے ہیں۔ تو دیکھیں لباس پر نظر رکھیں، خواتین خاص طور پر اپنی لڑکیوں کے لباس پر نظر رکھیں۔ اسی طرح ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کی تمام چیزوں پر نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ چلتے پھرتے ان کی تربیت کریں کہ جہاں بھی ان کے دیکھیں کہ کسی کے ساتھ بری بات کر رہے ہیں، بڑوں کے ساتھ اچھی بات نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو فوری ڈانٹیں کہ بڑوں کے ساتھ ایسی بات نہیں کی جاتی، بڑوں کے ساتھ ایسے اخلاق ہونے چاہیے، اس طرح ان کو تربیت کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرات دیکھیے کہ تیسرا اور اہم علاج یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے درمیان اخلاق کی اہمیت کو واضح کریں۔ ہم اپنی نوجوان نسل کے درمیان اخلاق کی اہمیت کو واضح کریں کہ شریعت اسلامیہ میں اخلاق کسے کہا جاتا ہے، اخلاق اگر ہم کہیں تو کیسے اخلاق ہونے چاہیے، اس کو واضح کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ رہے تھے، اخلاق کے بارے میں بتا رہے تھے ان کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذ لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ تم اگر شرم و حیا تمہارے اندر نہیں تو جو چاہے تم کرو۔ تمام انبیاء کی دعوت تھی، اور خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے کہ قرآن کے مانند اللہ کے رسول کے اخلاق تھے، یعنی اللہ رب العالمین جیسے اخلاق چاہتا تھا اللہ کے رسول کے اخلاق ویسے ہی تھے۔ تو اخلاق کی اہمیت کو بتلانا چاہیے، اخلاق کی اہمیت کو بتلانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، کہ تمہارے درمیان سب سے بہترین اخلاق والا جو ہوگا وہی ایمان میں مکمل ہوگا۔ ہم نمازیں تو پڑھنے والے ہیں، ہم روزے تو رکھنے والے ہیں، نوافل کی پابندی ہم کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام ہمارے درمیان ہے، لیکن اگر اخلاق ہمارے بہتر نہیں ہوں گے تو میرے بھائی ہم مکمل طور پر مومن نہیں ہو سکتے، ایک مکمل طور پر انسان ہم نہیں ہو سکتے، ایک مکمل طور پر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ہمارا اسلام معیاری اسلام نہیں کہلا سکتا، ہمارا اسلام مثالی ایمان نہیں کہلا سکتا۔ اس کی وجہ یہی کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن جب بڑے ہیں بچوں سے بات کرتے ہیں تو اخلاق ان کے درمیان نہیں، تو آپ مکمل طور پہ مومن ابھی نہیں ہوئے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اسلام میں یہ چیز ضروری ہے کہ اخلاق آپ کے بہتر بنائے جائیں۔ ابتدا میں جو حدیث میں نے پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کہا کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا البر حسن الخلق، نیکی یہی ہے کہ آپ کے اخلاق بہتر ہو جائیں، نیکی یہی ہے کہ آپ کے اخلاق بہتر ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ نیکی یہی کہ آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں، نیکی یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، نیکی یہی ہے کہ آپ ایک حج کر لیں یا عمرہ کر لیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی، یہ کہا اللہ کے رسول نے کہ نیکی یہی ہے، نیکی کا معراج یہی ہے، اور نیکی کی سب سے اعلیٰ صفت یہی ہے کہ آدمی با اخلاق ہو جائے، آدمی اخلاق والا ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاق کی اہمیت کو بتلائیں ہم اپنے نوجوانوں کے درمیان کہ اگر آپ کے اندر ایسے اخلاق ہوں گے، اگر آپ اچھے اخلاق والے ہوں گے تبھی آپ کامیاب نوجوان کہلائیں گے، کامیاب مسلمان کہلائیں گے اور کامیاب مومن کہلائیں گے۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو آپ مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو عام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح حضرات ایک چوتھی چیز یہ ہے، چوتھا علاج یہ ہے کہ شرم و حیا کی جو باتیں ہوا کرتی ہیں اس کو عام کیا جائے، یعنی شرم والی یہ چیز ہے، بے شرمی کی یہ چیز ہے، اس طرح معاشرے میں عام کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو بڑے اس کو پکڑ کر بتلائیں، اگر چھوٹے بچے ہیں کھیلتے ہوئے کوئی بے شرمی کی چیز کر دیں تو بڑے ان کو پکڑ کر بتلائیں کہ میرے بھائی یہ بے شرمی کی چیز ہے، آپ یہ ایسا کام نہیں کر سکتے، آپ با اخلاق بچے ہیں، آپ اچھے بچے ہیں، آپ یہ چیز نہیں کر سکتے۔ اس طرح معاشرے میں عام کرنا چاہیے میرے بھائی، یہ بھی چیز اہم ہے۔ اسی طرح پانچویں اور اہم چیز اور آخری چیز یہ ہے کہ مساجد اور مدارس میں تربیت گاہوں کا انتظام کیا جائے، جس طرح لیکچرز دیے جائیں، جمعہ کے خطبات میں بچوں کو لایا جائے اور خصوصی طور پر خواتین کو لایا جائے۔ خواتین اصل ہوتی ہیں، خواتین کوئی بھی ماں ہیں تو ماں بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، ماں سب سے پہلے بچے کا ادارہ ہوتی ہے اخلاق سکھانے کا۔ 4 سال تک بچہ اپنی ماں سے کافی چیزیں سیکھتا ہے، اگر ماں با اخلاق ہوگی تو اس کے بچے با اخلاق ہوں گے، اگر ماں بے اخلاق ہوگی، بد اخلاق ہوگی تو اس کے بچے بھی بد اخلاق بن جائیں گے۔ تو خصوصی طور پر ہم مرد حضرات کے لیے تو انتظام کرتے ہیں ان کے اچھے ہونے کا، ان کے اخلاق کو بہتر بنانے کا،
خصوصی طور پر جمعہ کے خطبات میں یا دروس میں مرد حضرات تو آتے ہیں لیکن خواتین نہیں آتی، تو خواتین کو بھی لائیں، خواتین کو بھی بتلائیں کہ آپ کو کیسے ہونا چاہیے، اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، دین اسلام کا مطلب کیا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہیں، اخلاق کس کو کہتے ہیں، اخلاق کا بلند درجہ کیا ہے، اخلاق کو نکالنے والی چیزیں کیا ہیں، کون سا آدمی بید اخلاق ہے، یہ تمام چیزیں ہم کو معاشرے میں عام کرنی چاہیے۔ جس طرح فاؤنڈیشنز ہیں یا مساجد و مدارس میں، خصوصی طور پر مساجد میں یہ کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے، وہاں پر 5 وقت بچے آتے ہیں، 5 وقت چھوٹے بچے آتے ہیں، تو کم از کم ایک مرتبہ ان کو مکتب کا انتظام کیا جائے، صبح شام تک ایک مرتبہ ان کو ایک حدیث پڑھا دی جائے کہ آپ کے اخلاق اگر بچے ہوں گے تو آپ اچھے بچے کہلائیں گے، تو بچے کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے گی، جب تک وہ اپنے آخری سانسیں اس کے تک نہیں آ سکتی تب تک وہ ساری چیزوں کو اپناتا پھرے گا۔ اسی طرح آخری اور اہم چیز یہ ہے کہ اخلاق میں ہم یہ ساری چیزیں اپنائیں گے تو صحیح، عقائد بہتر بنائیں گے، اپنے معاشرے میں اخلاق والے بنائیں گے، بچوں کو اخلاق کی اہمیت کو واضح کریں گے۔ اس کے باوجود اہم چیز یہ ہے کہ ہم اخلاق کے بہترین ہونے کی دعائیں کرتے رہیں۔ دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اتنے با اخلاق تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے رسول آئینہ دیکھتے تو اللہ کے رسول نے ہم کو دعا سکھائی، جب بھی آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ اللہم حسن خلقی، کہ اللہ رب العالمین میرے اخلاق کو بہتر بنا، جس طرح تو نے میرے جسم کو بہتر بنایا، جس طرح تو نے جسم میں میری چاشنی رکھی، جس طرح میرے جسم میں تم نے ایک جاذبیت رکھی، اسی طرح میرے اخلاق میں بھی جاذبیت رکھ، میری تخلیق کو اچھا بنانے والے میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ اللہ کے رسول کافی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے لیے اور خصوصی طور پر اپنی نوجوان نسل کے اخلاق کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ پتہ نہیں کون سی دعا ہوگی، ہم دعا کریں گے تو فرشتے اس پر آمین کہہ دیں۔ تو میرے بھائی آخری اور اہم چیز یہ کہ ہم تمام چیزیں اپنائیں گے تو صحیح، لیکن رب العالمین سے ہم اخلاق کے بہتر بنانے کے لیے اور اخلاقی زوال کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری جو نوجوان نسل بگڑتی نظر آ رہی ہے، خصوصی طور پر اللہ رب العالمین ہماری نوجوان لڑکیاں یا نوجوان لڑکے جو بگڑتے نظر آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین یہ اخلاقی انارکی کو ختم کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کو بہتر بنائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو فرشتہ صفت انسان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں۔ سوالات اخلاقی زوال اسباب و علاج، اس عنوان پر ہی کرنے کی اجازت ہے۔ سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں۔ آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہے، بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں، اور اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہو تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں، اور سوال مختصر کریں۔ پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ پہلے تو اخلاق کے بہتر بنانا انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود غصے کے پر ان کو مارا جا سکتا ہے یا مارنے کا حد کہاں تک ہے، اس کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیے اخلاق بہتر بنانا انتہائی ضروری ہے۔ خود دیکھیے آپ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی زوجہ ہیں، مائیں عائشہ ہیں، تمام امہات المؤمنین ہیں۔ اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنا ایک ہار ان کا گم ہو جاتا ہے، تو ہار ڈھونڈنے کے لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سفر پر گئے ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانڈی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے والد ہیں اور اللہ کے رسول کے سسر ہیں۔ حضرت عائشہ کی نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد بھی دیکھیے والد اپنے لڑکی کی کیسے تربیت کرتا ہے۔ تربیت کرتے ہوئے وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام مسلمان اس وقت ان کے جب ہار گم ہو گیا تو اللہ کے رسول نے وہاں سے نکلنے سے رک گئے۔ اللہ کے رسول ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا لیکن پانی نہیں ملا مسلمانوں کو وضو کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ ان کو ان کے پیٹ میں کھچوکے لگاتے ہوئے ان سے جواب دیتے ہیں، ان کی کمر پر ایسا کھچوکے لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم اپنے ہار کی وجہ سے تم مسلمانوں کو پریشانی میں ڈال دیا؟ کیا ایسی جگہ پر تم نے مسلمانوں کو روک رکھا ہے جہاں پر پانی نہیں ہے ان کو وضو کرنے کے لیے؟ تو دیکھیے وہ تربیت کرتے ہیں، خود اللہ کے رسول ان کی مانڈی پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک والد اپنی لڑکی کا نکاح ہو چکا، اس کے باوجود بھی تربیت کرتا ہے اپنی لڑکی کی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پہلے بچوں کو دیکھیں، بچوں کو تربیت کرتے ہوئے ایک چیز اہم ہم کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی مار سے اچھائی نہیں ہو سکتی۔ مار اسی قدر ہو، مار تأدیب کے لیے ہو، مار تعذیب کے لیے نہ ہو۔ مثلا آپ ماریں تو ادب سکھانے کے لیے مارے تو ایسے نہیں مارے کہ بچے کا خون نکلنا شروع ہو گیا، بچے کے ڈانٹ ٹوٹ گئے یا بچے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کئی ماں باپ ایسا مارتے ہیں کہ بچوں کو
بچے ڈر کر گھر سے باہر بھاگ جاتے ہیں. ایسے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے بچوں پر غصہ بھی کریں اور ساتھ ہی اپنے بچوں سے محبت بھی کریں. آپ کی بچی کے اندر آپ کا وقار بھی ہو اور آپ سے محبت بھی ہو. کچھ غلط کام کرتے ہوئے وہ سوچے اپنے باپ سے محبت اس قدر ہو کہ اگر میں فلاں کام کروں گی تو میرے باپ نے جو اتنے سالوں سے عزت کمائی تھی گنوا سکتی ہے. تو دیکھیے غصہ بھی آپ کریں, غصہ اسی قدر کریں جس قدر شریعت نے اجازت دی ہے. یعنی غصہ کرتے ہوئے آپ کنٹرول نہیں ہو سکتے. غصہ کرتے ہوئے آپ تنہائی سے غصہ کریں, بچی کو سمجھائیں, سدھاریں اور بچپن سے ماحول یہ بنائیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کسی چیز کو سمجھنے والا نہیں ہوتا. جس قدر اس کو ماحول ملے گا ویسے ہی وہ بنے گا. اگر آپ نے اس کو بچپن سے لاتوں کا بھوت بنایا ہے تو وہ لاتوں کا بھوت ہی بنے گا. آپ اس کو سمجھانے سدھارنے تک ہی بات رکھیں, بچپن سے اس کو اسی تربیت دیں. غصہ کرنا بھی چاہیے اور غصہ ایک حد میں ہونا چاہیے. غصہ ایسے نہ ہو کہ آپ نے ایسے مار دیا بچے کو یا بچی کو یا اپنی بیوی کو ایسے مار دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ خاتون کو اگر بیوی کو مار سکتے ہو تم, لیکن اگر مارو بھی تو مسواک کی چھڑی سے مارو. دیکھیے مسواک کتنا ہوتا ہے, مسواک سے ماریں گے تو مار بھی لگے گی اس کو. آپ اس کے جسم کو نہیں ماریں گے, اس کے ٹھیس, اس کے آپ کو جو دل ہے, اس کے جو درد ہے اس کو آپ ماریں گے. یعنی وہ جو سمجھتی تھی کہ میرا مقام یہ ہے اپنے شوہر کے دل میں, وہ اس کا مقام ختم ہو جائے گا. تو آپ بچی کو ماریں گے یا بچے کو ماریں گے تو ایسے ماریں کہ بچے کا اخلاق یا اس کے جو آداب ہیں وہ ٹھیس پہنچے اس کو. اس کے جسم کو ٹھیس پہنچانا, اس کے جسم کو نقصان پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. خواتین کی جانب سے ایک سوال ہے, مسلمان کا غیر مسلمان سے اخلاق کیسے ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کے غیر مسلمان کے ساتھ کیسے اخلاق ہونے چاہیے؟ جس طرح ایک مسلمان کے ساتھ ہم اخلاق برتتے ہیں اسی طرح غیر مسلم کے ساتھ ہمارے اخلاق ہونے چاہیے. ایک مسلمان کے جس طرح ہم بڑے مسلمانوں کا, بزرگوں کا ادب کرتے ہیں اسی طرح ہم غیر مسلمین کے بزرگوں کا ادب کریں گے. اگر جس طرح ہم مسلمان بچوں سے جس طرح ہم ان کی پرورش کرتے ہوئے ان پر رحم کرتے ہیں, ان کو برا بھلا نہیں کہتے, اسی طرح ہم غیر مسلمین کے ساتھ کریں گے. غیر مسلمین کے ساتھ ادب ہمارے ویسے ہی ہونی چاہیے جس طرح ہمارے ادب ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی, پوچھی اللہ کے رسول میری والدہ مجھ کو کام کرواتی ہیں, میں کام نہیں کرنا چاہتی. ان کی والدہ ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی, ان کی والدہ مشرکہ تھی. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ ایمان کا معاملہ الگ ہے, تم ان کے گھر کے ساتھ اچھا رہو گے. اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا, کہ دنیاوی معاملات میں تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. جس طرح تم مسلمانوں سے پیش آتے ہو اسی طرح غیر مسلمین کے ساتھ پیش آؤ. اگر وہ آپ کے پاس وہ اپنے اخلاق دکھائے گا, یعنی وہ آپ کے ساتھ برا ہوگا, تو وہ اس کے اخلاق ہیں. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اخلاقی اعتبار سے اتنا گر سکتا ہوں, تو اس کے گرنے کی وجہ سے آپ نہ گریں. آپ اپنے اخلاق بتلائیں کہ میں اتنے اخلاق والا ہوں, اگر آپ اخلاق میں اتنا گر سکتے ہیں تو میں اخلاق میں اتنا بلند ہو سکتا ہوں. یہ بتانے کی انتہائی ضرورت ہے. یعنی خلاصے کے طور پر کہ جس طرح ہم مسلمانوں کے ساتھ اخلاق سے برتتے ہیں, بڑوں کے ساتھ بڑوں کا ادب کرنا, بڑوں کا احترام کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے رہنا, اسی طرح ہم غیر مسلمین کے ساتھ کریں گے. اگر معاملہ آئے عقائد کا, عبادات کا, تو ایسے معاملے میں ہم ان کے ساتھ کوئی چیز نہیں کر سکتے. اچھے اعتبار سے ان کو بھیج دیں. مثلا اب دیوالی کا آج کا دن ہے, آج کے دن لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ان کے ہم مٹھائی کھا سکتے ہیں کیا؟ مٹھائی آپ نہ لیں. آپ کا ایمان ایسا ہو, آپ ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایسا ہو کہ وہ آپ کو مٹھائی دیتے ہوئے شرم محسوس کریں کہ ایک مسلمان ہے, اس کے عقیدے کی بات ہے, میں مٹھائی نہیں دے سکتی. یہ بڑا بات ہوا, یہ تو بڑے اخلاق ہوئے. لیکن اگر آپ اس کی مٹھائی لیں گے بھی اپنے تعلقات کو اچھا رکھنے کے لیے تو آپ نہیں کھا سکتے, کسی اور کو دے دیں. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. موبائل فون اور کارٹونز دیکھنے والے بچوں کا مزاج بہت ہی غصے والا بن جاتا ہے, اس کا علاج بتائیے. دیکھیے کارٹونز جو ہے, کارٹونز کے ذریعے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ایک عجیب دنیا میں لے جایا جاتا ہے. مثلا دیکھیے ایک حقیقت الگ ہوتی ہے اور ایک نظریہ اور فکرہ الگ ہوتا ہے. بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, مثلا دیکھیے کارٹونز میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہاتھ اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ڈنڈا آ جاتا ہے, وہ مارنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا, آسانی سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتا ہے. تو نوجوان جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ چیز عام کی جاتی ہے کہ بچے آپ یہ ایک وہ الگ ہی دنیا ہوتی ہے کارٹونز کی, وہ حقیقت سے بالکل مختلف ہوتی ہے. کارٹونز نہ دکھائیں, خصوصی طور پر جو بچے ہیں ان کو کارٹونز نہ دکھائیں. ان میں خصوصی طور پر ذہن سازی کی جاتی ہے, ان کو حقیقت سے الگ لے جایا جاتا ہے کہ حقیقت میں زندگی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہو تو آپ کو فلاں فلاں اسباب اختیار کرنے ہیں, لیکن
اس میں کارٹونس میں یہ چیز نہیں دکھائی جاتی. اس میں صرف آپ جو چاہیں گے آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہوگی یا گھڑی ایسی ہوگی جس سے آپ تمام کام آسانی سے کر سکتے ہیں. تو کیا حقیقت میں یہ چیز ہے؟ حقیقت سے وہ بالکل الگ دنیا ہے. تو لہٰذا بچوں کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان کو کارٹون سے روکا جائے. کارٹون سے روکنے کے لیے اس کا متبادل آج دنیا نے دیکھا ہے، وہ یہ کہ اسلامی جو لوگ ہیں، اسلامک سینٹرز کے لوگ، وہ بچوں کے درمیان چھوٹے بچوں کے جو کارٹونز بنا رہے ہیں عبد الباری کے نام سے، اسی طرح مختلف قسم کے جو کارٹونز آئے ہیں، اگر بچے دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو ان کو ایسی چیزیں دکھائیں جس سے ان کے اخلاق بن سکتے ہیں. کارٹون کے نام پر ان کے عقائد کو اچھا رکھا جائے، ان کے آداب کو اچھا رکھا جائے. یہ انتہائی ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ہے، کیا بچوں کو تربیت کے لیے بورڈنگ اسکول میں داخلہ کروانا صحیح ہے؟ بچوں کے اخلاق بہتر بنانے کے لیے بورڈنگ اسکول میں داخلہ دلوانا. دیکھیے بورڈنگ اسکولز اگر ایسے ہیں جہاں پر ان کی صحبتیں اچھی مل سکتی ہیں، مثلا مدارس ہیں، مدارس میں اکثریت الحمدللہ اچھے صحبتیں طلباء کو ملتی ہیں، تو اس میں جانا اور اس میں اچھے بن کر آنا. آپ دیکھیے کہ تعلیم الگ چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو طلباء اور خود ہم مدارس سے جتنے فارغ ہوتے ہیں، مدارس کے جو بچے ہیں، علماء جو ہیں، وہ ایک وقت وہ مدرسے کے طالب علم تھے، یعنی بورڈنگ اسکول میں پڑھنے والے تھے. ان کے اخلاق اچھے ہیں، اور جو بچہ صبح شام ماں باپ کی نظر میں ہوتا ہے، صرف صبح سے شام تک کالج جا کر آتا ہے، اسکول جا کر آتا ہے، اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں. تو دیکھیں جہاں پر اخلاق بہتر بنانے کی آپ کو گارنٹی ہے کہ اگر ہم یہاں پر اپنے بچے کو رکھیں گے تو اس کے اخلاق بہتر ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر رکھیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ایسی جگہ پر بورڈنگ اسکولز میں رکھا جاتا ہے جہاں پر مسلمان بچے ہیں، غیر مسلمین ہیں، غیر مسلم طلباء ہیں، اور کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئڈ ان کو رکھا جاتا ہے کہ ایک روم میں ایک دو تین لڑکیاں بھی ہیں، دو تین لڑکے بھی ہیں. تو میرے بھائی یہاں سے اخلاق برے ہونا شروع ہوتے ہیں نوجوانوں کے. اور خصوصی طور پر جو عرب کے جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں، مثلا آج جو محمد بن سلمان ہیں، اس کی جو پرورش ہوئی آکسفورڈ میں، وہ خصوصی طور پر اس کا معاملہ یہی تھا. اس کو رکھا گیا ایک بڑے شاہانہ انداز میں. تو آج وہ نکلا تو کیسے نکلا آپ جان سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں. اگر کہیں بورڈنگ اسکول میں آپ کو بچے کے اخلاق کی آپ گارنٹی دے سکتے ہیں تو وہاں پر ایڈمیشن کروائیں. اگر اس کے اخلاق کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنی نظروں میں رکھیں، اپنی نگرانی میں رکھیں. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ہے، بڑے لوگ جب بچوں سے بد اخلاقی سے پیش آئیں تو ایسے میں بچوں کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر انسان کے اخلاق اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر انسان کے اخلاق اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر بڑے نے اپنا بڑپن باقی نہیں رکھا تو بچہ اس کے سامنے بڑا نہیں بن سکتا. مثلا اگر کسی بڑے نے بد اخلاقی سے پیش آئی تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کو بتائیں کہ دیکھیے آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، میرے نزدیک آپ کا درجہ یہ ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے. ویسے نہ ہو کہ بچہ بڑا بن جائے اور بڑے چھوٹے بن جائیں. ایسے ہو جائے کہ جو دوست جس طرح بحث کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ایسے اگر معاملہ ہو جائے. گھروں میں اکثر دیکھا جاتا ہے خاندانوں میں کہ گھر کے بڑے بزرگ ہیں وہ اس طرح نیچے آ جاتے ہیں اپنا مقام مرتبہ کہ بچے ان کے سامنے بحث کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی تو ہاتھا پائی کی بات آ جاتی ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. بچے اپنے مقام پہ رہیں، اپنے اخلاق میں رہیں. اگر بڑے اپنے اخلاق سے اترتے ہیں تو ہم اپنے اخلاق سے نہ اتریں. جزاک اللہ خیر. ایک آخری سوال ہے، کیا غصے والا مزاج ہونا بد اخلاقی ہے، اور نقصان والے غصے سے کیسے بچا جائے؟ یہ ایک طویل موضوع ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ غصے کے 4 مرتبہ اللہ کے رسول نے دلائے کہ کسی آدمی کو جلد غصہ آئے، جلد چلا جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تاخیر سے غصہ آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تاخیر سے غصہ آتا ہے اور کافی دنوں تک غصہ رہتا ہے ان کا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جلد غصہ آتا ہے اور کافی دیر سے جاتا ہے. یہ 4 مرتبے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ان میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کو تاخیر سے غصہ آئے اور جلد چلا جائے. سب سے بہترین آدمی ہے یہ معاشرے کا. غصے سے دیکھیے کوئی چیز بننے والی نہیں. غصے سے خود آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہم کو یہ چیز سمجھ میں چاہیے. غصہ آنا چاہیے، غصہ آنا ضروری ہے. غصہ جو ہے غیرت کی ایک علامت ہے. ورنہ دیکھیے جیسا کہ دیوس کے بارے میں کہا گیا کہ دیوس ایسا ہے آدمی کہ اس کو اپنے گھر والے بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اس کو غصہ نہیں آتا. ایسا آدمی دیوس اللہ کے رسول نے کہا. ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. غصہ آپ کو آئے لیکن غصہ آپ کی حد میں ہو. کافی دیر سے آئے اور جلد چلا جائے، یہ بہتر ہے. جزاک اللہ خیر.